شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ختم کر لے. پرابلم کب کریٹ ہوتی ہیں when you consistently think about them. اور کیا ڈپریشن اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ سے دوری ہے, ایمان کی کمزوری ہے؟ دل کی جو زندگی ہے وہ اصل میں اللہ کی محبت. قاعدہ میوزک انڈسٹری گوروں کی, اس میں خود اقرار وہ کر رہے ہیں, وی ہیو سولڈ آور سول ٹو دا ڈیول. ماں باپ نے تھوڑا سا کچھ کہہ دیا, اس پہ سوسائڈل تھاٹس آنے لگ گئے, یا کوئی ڈس ایگری کر لیا پیرنٹس نے. میں سمجھتا ہوں کہ ایموشنل اسٹیبلٹی کے لیے نا علم بہت ضروری ہے. انزائٹی بہت ہوتی ہے, اسٹریس بہت ہوتا ہے. جنت کے بارے میں پڑھیں, اللہ کے آگے روئیں, بہت زیادہ روئیں کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں, میں بالکل مغلوب ہو چکا ہوں. آپ کو ایک برا خیال آتا ہے, کسی گندگی کا, برائی کا خیال آتا ہے, یا آپ شیطان وسپر کرتا ہے, آپ کو نگیٹ کرنا ہے. مولانا رومی کا کوٹ ہے کہ if you look darkness everywhere, look again, you may be the light. تقریباً I think 10 days ago کہ a girl jumped from a coffee shop in DHA اور she fell on the roof of a car. اس کے بعد بہت کرٹیکل کنڈیشن میں اس کو لے جایا گیا ہاسپٹل. تو واللہ عالم is she alive or not, we pray for her. پھر ایک اور نیوز میں نے دیکھی اس سے بھی پہلے کہ فیروز پور روڈ پہ شنگھائی برج ہے, وہاں سے ایک بچی ہے 20 سال کی, اس نے چھلانگ لگا دی. اور وہ ایسا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی تھی موٹر سائیکل پہ, اور کوئی آرگومنٹ ہوا, فیملی آرگومنٹ تھا مے بی, یا واٹ ایور. تو شی ان اے گش وداؤٹ تھنکنگ شی جمپڈ اور سیدھا نیچے جا کے گری, اینڈ آئی تھنک اس کی ڈیتھ ہو گئی. اسی طرح کچھ عرصہ پہلے خبر ملی کہ ایک یونیورسٹی ہے بڑی فیمس, اس کے کسی فلور سے ایک لڑکی نے جمپ لگا دی, سوسائڈ اٹیمپٹ کی. اور پاکستان کی بات کی جائے تو آئی واز سینگ اے سروے کہ 20,000 سوسائڈس پر ایئر, یہ ایک نمبر ہے, اپروکسیمیٹ نمبر ہے, یعنی 20,000 لوگوں کی ڈیتھ, بلکہ 20 سے 80,000 کا نمبر ہے ان کی ڈیتھ اس طرح سے سوسائڈ سے ہوتی ہے. اور جو ایج دیکھنے میں آ رہی ہے سب سے زیادہ جو سوسائڈ کی طرف جا رہی ہے وہ ہے 15 to 29, یعنی ان شارٹ وہ ینگ ایج کے جو ہے نا وہ لوگ ہیں. تو سب سے پہلے یوتھ ہے مینلی یوتھ ہے. اور ریزنز جو موٹی موٹی دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ ان امپلائمنٹ, فیملی ایشوز, ایکسٹریم ایموشنل ڈسٹریس ہے, یعنی کوئی حرام ریلیشن تھا, اس کے بعد میں بھی پکچرز لیک اگر فیمیلز کی بات کی جائے, یا اس طرح کا کوئی تھریٹ, رائٹ, فیملی میں ڈس آنر ہونے کا تھریٹ, یہ ساری چیزیں. پھر یہ کہ حالات سے تنگ, اور یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز, بلکہ میجورٹی کے تو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ڈائگنوز بھی ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اوبویسلی وہی بندہ اس حد تک جائے گا جس کا آلریڈی ایک اچھا خاصا سائیکولوجیکل جو ہے نا وہ ڈس آرڈر کوئی چل رہا ہے, اللہ معاف کرے. تو میں نے کہا کہ چلیں اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے, سوسائڈ اینڈ اس پہ پرٹیکولرلی یوتھ. تو فرسٹلی لیٹس ڈسکس کہ پروفٹ کے زمانے سے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو ہسٹری کی بات کریں تو سوسائڈ ہیز اے لانگ ہسٹری. جاپنیز سامورائز یوز ٹو کل دیم سیلز, ڈیتھ آف آنر کہتے تھے اس سے کہ آنریبل ڈیتھ ہے. ایون بدھزم میں بہت ہی ایکسٹریم جو عبادات ہیں اس میں بھی سوئسائڈ ملتی ہے نروانا اچیو کرنے کے لیے, کہ بس آپ اپنے آپ کو قبر کے اندر لٹرلی دفن کر دو, سلو ڈیتھ مرو. بہت ہی وہ ایکسٹریم لیول کی ان کی عبادات ہیں. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمیں کچھ ایسا ملتا ہے کہ کوئی کسی صحابی نے مطلب اللہ معاف کرے, یا کوئی سوسائڈل تھاٹس کی بات کی جائے یا اٹیمپٹس کی بات کی جائے, ایسا کچھ ملتا ہے ہمیں. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. علی بھائی جزاک اللہ خیر, بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس کی طرف آپ نے بیسکلی سوچا کہ ہم اس پر بات کریں. اور ایگزیکٹلی اٹ ہیز اے لانگ ہسٹری. اور جو آپ نے بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایگزامپلس ملتی ہیں کچھ. اور مثال کے طور پہ ہمیں ایک ایگزامپل ملتی ہے جس میں ایک صحابی تھے, ظاہر مسلمان ہی تھے, اینڈ وی اسیوم ہم ٹو بی اے مسلم, اور ان کو کوئی تکلیف ہوئی, ان کو کوئی چوٹ لگی, اور اس کی وجہ سے وہ پینک کر گئے, اور پینک میں یا پھر گش آف ایموشنز وہی جو آپ نے کہا نا, ایک یہ رش آف ایموشنز, اس کے اندر انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا, اپنی وینز کاٹ لیں, اور اس سے کیا ہوا, ان کی ڈیتھ ہو گئی, بلیڈ ٹو ڈیتھ. اور پھر اسی طریقے سے ایک اور صحابی کے بارے میں ہمیں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے لڑائی بھی کی, بڑی جرت کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے, لیکن ایک زخم لگا اور تکلیف نہ برداشت کر سکے, اور انہوں نے اپنا سینہ اپنے نیزے پہ رکھا اور آر پار کر دیا. تو اس طرح کر کے ہمیں کچھ کیسز ملتے ہیں, اور پھر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ رسپانس میں ملتا ہے. جیسے کہ پہلی جو مثال میں نے آپ کو دی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یعنی اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس بندے کی جب ڈیتھ ہوئی, ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک وحی کی روشنی کے اندر یہ بات کر رہے تھے کہ میرے بندے نے جلدی کی موت کے حوالے سے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ یعنی اس سے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا، پھر کہنے کا مطلب یہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو اٹیمپٹس ہمیں نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، شریعت نے اس کے بارے میں ایک سختی والا معاملہ کیا ہے، ایک ڈانٹ اس میں رکھی ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا ایک خوف کا ایلیمنٹ رکھا ہے ضرور. صحیح ہے. اور تاکہ جو ہے وہ لوگ اس کو یعنی ایک آپشن نہ سمجھیں، کسی بھی پرابلم کے اندر یہ سمجھے کہ دیٹس دی آپشن دیٹ آئی ہیو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو اس کے بارے میں سخت والا ایک سختی رویہ، کیونکہ اگر دین اس کے اندر تھوڑی سی نرمی اختیار کرتا، یس ایگزیکٹلی، کہ جی کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دیں گے، تو پیپل وڈ ہیو چوزن دس پاتھ ایزیلی. انسان کو تو چاہیے اسکیپ ہو جاتا، یعنی دس وڈ بی این ایزی اسکیپ فار دیم، رائٹ، ان مینی ویز آف کورس. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو زندگی بنائی ہے، دنیا بنائی ہے، تو اللہ کی ہم سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو بی یعنی پرزیویرنس، پیشنس، استقامت. اور یہی چیز جو فرق کرتی ہے ایک مسلمان اور ایک نان مسلم میں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ ایک مسلمان کی مثال ایک درخت کی ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو اگر آپ کھجور کے درخت کو دیکھیں تو کھجور کا درخت سبحان اللہ ایک ایسا درخت ہوتا ہے جو بڑا مضبوط ہوتا ہے، جس کی روٹس بڑی فرم ہوتی ہیں اور ڈیپلی روٹیڈ ہوتا ہے. تو یہ جو درخت ہے یہ اتنے آرام سے اس کے جو ہے لیوز دے ڈونٹ ویدر اوے. صحیح. اور اسی طریقے سے وہ بڑی بڑے سینڈ سٹارمز اور بڑی بڑی سخت کنڈیشنز کو وہ برداشت کرتا ہے اور وہ سروائیو کرتا ہے ان ہارش کنڈیشنز کے اندر. تو اللہ کی ایکسپیکٹیشن ایک مسلمان سے اور ایک مومن سے یہ ہے، نہ صرف وہ یہ خود برداشت کرتا ہے، بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ درخت جو ہے مسافروں کے لیے ایک امید کا باعث بھی بنتا ہے. ظاہر ہے ایک سخت یعنی صحرا کے اندر سفر کرنے والے، تو ان کے لیے خیر کا باعث بھی بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن ایک مسلمان سے یہی ہے کہ وہ ہارش سے ہارش کنڈیشنز میں سروائیو کریں. آف کورس ایز لانگ ایز دے آر سین، ایز لانگ ایز دے ہیو دیئر مائنڈ اینڈ مینٹل ایبلٹیز ورکنگ اینڈ فیکلٹیز جو کام کر رہی ہیں، سوچنے کی صلاحیت جب تک موجود ہے، شعور موجود ہے، کانشیس موجود ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو سروائیو کرنا اور آپ کو لڑنا ہے. دیٹ از Allah's expectations from a believer. اور دو چیزیں، ایک ہے سوسائڈل تھاٹ آنا اور ایک ہے کہ اس پہ ایکٹ کر لینا. ایگزیکٹلی. سوسائڈل تھاٹس تو مغیرہ آئی بلیو کہ اب اسپیشلی اس ایج میں آلموسٹ ہر بندے کو آتے ہوں گے کبھی نہ کبھی کسی فیز آف لائف میں، اسپیشلی جب اس کی بات اتنی ہو رہی ہے. انفیکٹ مجھے تو یاد آ رہا ہے کہ ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت ہے صحیح بخاری کی، کہ جب وہ کافی ڈسٹریس میں تھے، آئی تھنک وہی آنا بند ہو گئی تھی یا کیا تھا معاملہ، تو ہی ایون تھاٹ آف جمپنگ فرام دا ماؤنٹین آف دا کلف. یہ صحیح بخاری میں ہے. اصل میں علی بھائی جو آپ نے بات کی نا، سب سے پہلے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بات آپ کو میں بیان کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو بات ہے یہ صحیح بخاری کے اندر مینشنڈ ہے. اور اچھا، صحیح بخاری کے اندر جو احادیث ہے نا وہ مختلف نوعیتوں کی ہیں، اور علماء نے کیٹیگرائزیشن ان کی ہے. یعنی کچھ ایسی احادیث ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کسی دوسری وجہ کی وجہ سے لے کے آتے ہیں، سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ بعض اوقات، اور یہ وہ. تو ان میں سے یہ ایک حدیث ہے، یعنی اٹس ناٹ دا مین، یعنی ایک ہوتا ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ کی جو مین حدیث ہے جس سے وہ استدلال کرنا چاہ رہے ہیں، عام طور پہ یہ حدیثیں وہ نہیں. تو اس وجہ سے یہ اچھا، وہ جو اس طرح کی سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ احادیث ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ان میں ضعف بھی ہوتا ہے. اچھا، کمزور احادیث بھی ہوتی ہیں اس میں. لیکن امام بخاری کا چونکہ مین کنسرن وہ نہیں ہوتا، آپ ان کو ایک سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ یا اس سے کوئی پوائنٹ پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لے کے آتے ہیں، کیونکہ امام بخاری کی جو کتاب ہے یہ صرف حدیث کی کتاب نہیں، فقہ کی بھی کتاب ہے، بہت سے علوم ہیں اس کے اندر. صحیح. تو اس بلاغات ہمارے ہاں ایک بلاغات زہری کہتے ہیں ان کو. امام ابن شہاب زہری بہت بڑے محدث تھے. تو بلاغات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جب بھی انہوں نے کچھ احادیث بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے بلغنی. یہ امام مالک کے استاذ ہیں، بہت بڑے یعنی محدث ہیں. تو یہ کہتے تھے بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی. تو ایسی بات ایک تابعی جب کرتا ہے تو اس کو مرسل روایت کہتے ہیں، اور مرسل روایت عام طور پہ ضعیف ہوتی ہے. تو علماء نے اس پہ ڈسکشن کی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث، پہلی بات ہے یہ پروون ہے کہ نہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ، اور صحیح رجحان، یہ صحیح بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ یہ پروون نہیں ہے. لیکن بالفرض اگر ہم مان بھی لیں تو اس کی علماء نے بہت اچھی توجیحات بیان کی ہیں. تو جیسے آپ نے بیان کی نا کہ سیوسائڈل تھاٹس لوگوں کو آتے ہیں. میں وہی ایک سروے دیکھ رہا تھا، تو اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ سروے، کوئی 5000 کے قریب لوگوں کا نا سروے کیا، نان سائنٹیفک سروے تھا. تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی سیوسائڈل تھاٹس آئے ہیں، تو اور آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اٹیمپٹ بھی کیا ہے، اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی تھاٹس آئے نہیں. تو بڑا امیزنگ فگر میں حیران ہوا کہ 45% انڈیویجولز وہ تھے
جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس سوسائڈل تھاٹس آئے ہیں لیکن ہم نے اٹیمپٹ نہیں کیا. 9% نے اٹیمپٹ بھی کیا تھا. اچھا. اور باقی جو پرسنٹیج تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں تھاٹس نہیں ہیں. ان ادر ورڈس 50% انڈیویجولس وہ ہیں جن کے ذہن میں یہ باتیں چل رہی ہیں. 5000 ایک بڑا سیمپل سائز ہوتا ہے, اس کے اندر اتنے یعنی 50% نے یہ بات کی. صحیح ہے. امیجن کریں اراؤنڈ 2500 آپ کہہ سکتے ہیں 2500 انڈیویجولز آر ڈوئنگ دیٹ. تو سیوسائڈل تھاٹس صرف آ جانا یہ کامن ہے. اگرچہ یہ وہی والی پرابلمٹک بات ہے کہ یہ نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آگے چل کے ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ تھاٹس کو کنٹرول کرنا. وی آر سپوز ٹو ایون کنٹرول آر تھاٹس. بالکل صحیح. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے اندر کہ آپ کے ذہن میں جو باتیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکڑنا نہیں ہے اس پر. بھائی میں آپ کو ایک عالم تھے مشہور, ان کی میں بات بتاتا ہوں آپ کو کہ ان کے بارے میں نے پڑھا ایک دفعہ, میں بڑا انسپائر ہوا. انہوں نے کہا کہ وہ جہاں پہ رات کو نا سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے کہ اللہ آج میرے جو فلاں فلاں گناہ یہ غلطی ہوئی ہے, صحیح, جو مجھے پتہ ہے اللہ وہ معاف کر دے, اور جو نہیں پتہ اللہ وہ بھی معاف کر دے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور معافی مانگتے تھے, اللہ میرے جو ذہن میں غلط خیالات ہیں اللہ وہ معاف کر دے. اچھا, یہ جو اپروچ ہے نا کہ یار انسان اپنا کانشیس ہو کہ میرے ذہن میں کیا سوچ اور خیالات آ رہے ہیں, اس کے بارے میں حساس ہونا یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو اوپن آپ نے چھوڑا ہوا ہے اور آئی جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یار میں کون سا عمل کر رہا ہوں, آپ کو پتہ نہیں کل کوئی ایکشن کے اندر کنورٹ ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں نا ایون سائیکالوجی میں جو تھراپیز ہیں CBT, اٹس آل اباؤٹ یور کوگنیشنز. اور ایک چیز ہے کوگنیٹیو ڈسٹورشنز. وہ کیا ہے کہ وہی فالٹی تھنکنگ کوئی کہتے ہیں نا کہ جب بندہ, اور ان کو باقاعدہ کنٹرول کرنے کا انکریج کرتے ہیں سائیکالوجسٹ کے. 14 ٹائپ آف کوگنیٹیو ڈسٹورشنز ایکسپلین کیے سائیکالوجسٹ نے جن کو ہم فالٹی تھنکنگ کہتے ہیں. ان میں اور بتایا یہ ہے انہوں نے بیسکلی کوگنیٹیو سائیکالوجسٹ نے کہ ان کوگنیٹیو ڈسٹورشن سے باقی خیالات جنم لیتے ہیں اور دے کین لیڈ ٹو ایکسٹریم نیگیٹو تھاٹس, یہاں تک کہ ایک بندہ اپنے آپ کو مار بھی لے. تو ایون سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو کنٹرول واٹ یو تھنک اینڈ یو ہیو ٹو چینج یور تھاٹس ان ٹو پازیٹیو تھاٹس. اور اسی طرح جو وہ اپنی تھیراپی ہے آئی تھنک ایک تو ہے نا یہ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی, یعنی ہر تھیراپی کا جو رزلٹ ہے نا, چاہے وہ گیسٹالٹ تھیراپی, ایگزسٹینشیل تھیراپی آپ اٹھا لیں, چاہے وہ ایون آپ سائیکو ڈائنامک تھیراپی, کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ بھی یہی ہے اسی طریقے سے. ہاں بالکل ایگزیکٹلی, وہ بھی یہی ہے کہ آپ اس کے تھاٹس کو ریسٹرکچر کرو دا وے دیٹ پرسن تھنکس. تو ہر تھیراپی کا آ کے جو فائنل رزلٹ ہے وہ یہی ہے کہ اپنی سوچ کو بندہ ٹھیک کرے, انوائرمنٹ کو بھی کرے, لیکن اٹ آل اسٹارٹس فرام تھاٹس. تو ہمارے دین نے بھی جیسے آپ نے کہا کہ کتنے اس پہ دیکھیں وسوسے, شیطان کا کیا کوئی رول نہیں اس چیز میں. سبحان اللہ. مطلب میں چاہوں گا بلکہ اس میں ہم بات کریں کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ختم کر لے. تو اس کا بڑا رول ہے آج کے دور میں. ڈپریشن میں جیسے امام القیم نے کہا نا کہ ڈپریس بلیور از موسٹ بیلوڈ ٹو شیطان. تو وسوسوں کے حوالے سے آئی ول لائک یو ٹو شیڈ سم لائٹ کہ کیا ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ فوراً کنٹرول کرنا چاہیے, اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ ایگزیکٹلی. علی بھائی میں اس سے پہلے اس کو ہم ڈسکشن سے پہلے میں آپ سے ایک تھوڑی سی چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ پوائنٹ آف ویو, تاکہ وہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے. ابھی آپ نے بات کی جیسے فار ایگزامپل آپ نے بات کی تھاٹس کے اوپر. تو اچھا میری تھوڑی سی جو انڈرسٹینڈنگ سائیکالوجی کے حوالے سے تھی یہ وہ, اور مطلب میری ایک اوپینین ڈیولپ ہوا اور اوور آل, اور بہت سے اسلامک سائیکالوجسٹ پہ بات بھی کرتے ہیں کہ سائیکالوجی جو ویسٹرن سائیکالوجی ہے, ماڈرن سائیکالوجی ہے, اس کا سارا فوکس جو ہے نا وہ دماغ پر ہے, تھاٹس پر ہے. اور اس سے پہلے ہمارا دین جو ہے وہ اس سے پہلے بات کرتا ہے, وہ ہے ایموشنز اور ہمارا دل, ہمارے خیال اور ہمارے جذبات. ٹھیک ہے, دل کی بات کرتا ہے, یعنی دل ہمارا دین اس کو اصل بناتا ہے, اور پھر وہ دل انسٹرکٹ کرتا ہے دماغ کو, وہاں پہ خیالات جنم لیتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, اور اس کی بیسس کے اوپر پھر آگے آپ کے ایکشنز اور اس طریقے سے آپ کا بیہیویئر, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یعنی ان ادر ورڈس میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ بھی جیسے بیان کر رہے ہیں کہ سائیکالوجی کے اندر اٹس آل اباؤٹ تھاٹس, دے آر فوکسنگ اونلی آن تھاٹس. لیکن اس سے پہلے یا اس کی کور میں اگر آپ جائیں, اس کی فنڈامنٹلس یا فاؤنڈیشنز میں جائیں, تو وہاں پہ آپ کو ایک اسپریچول گیپ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ کوئی روحانیت یا ایمان یا اسی طریقے سے جذبات کی اگر ہم بات کریں, ایموشنز کی بات کریں, خاص طور پہ ان کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے, اطمینان قلب کے حوالے سے, اس طرح کی چیزیں ہمیں ذکر کرنے کو نہیں ملتی. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کس طریقے سے یعنی سائیکالوجی ہاؤ ڈز اٹ مینیج, یا آپ کے خیال میں کیا یہ ہمیں ایک بہت بڑا گیپ میں فیل ہوتا ہے, یا آپ کو بھی, کیونکہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے سائیکالوجی, سو ور یو ایبل ٹو ریلیٹ ون یو آر اسٹڈیئنگ کہ یار ہاں یہاں پہ کچھ گیپس ہیں, یہاں پہ دین نیسسریلی ایک یعنی ہونا چاہیے, ایک فیکٹر, ایک مسنگ ایک یعنی پزل کا پیس ہے جو میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. کوئی اس طرح کی فیلنگ آپ کو آئی؟ بالکل آئی. دیکھیں کانشیسنیس پہ آج کل بہت بات کر رہے ہیں سائیکالوجسٹ, اور اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی ہے کیا. پھر دیکھیں
جو سب کانشیس ان کانشیس پھر ٹھیک ہے نا پھر وہ فروئڈ کے بتائے ہوئے جو برین کا اسٹرکچر ہے ایگو سپر ایگو. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سائیکالوجسٹ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہیومن بینگ از more than just mind and body, but they don't want to acknowledge it maybe, یا they just want to کہ اس کو ہم کسی اور کوئی اور ٹرمینالوجی کا نام دیں, کیونکہ قلب جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ یہ اسلامک کنسیپٹ ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی از قلب, اور روح اور قلب آپس میں اس کا کیا تعلق ہے. تو آئی تھنک یہ جو انکانشیس کی ڈسکشن ہے نا جو فروڈن اسکول میں ہے, اس میں کافی مجھے نظر آیا ہے روم کہ اس میں شاید یہ جو فروڈن اسکول آف تھاٹ والے نا یہ کچھ ایسی بات شاید کانشیسنیس کو لیتے لیتے کر دیں, سول کی بات میں بھی جو ہے نا وہ کر دیں, لیکن بڑا گیپ ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, یعنی دے کمپلیٹلی ریجیکٹ کہ سول کوئی چیز ہے اور آبویسلی قلب کوئی چیز ہے, یا جنات کا تو ٹوٹلی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے سائیکالوجسٹ سارے اسکیپٹکس ہوتے ہیں, تو وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ شیاطین کا کوئی انفلوئنس مانے, وہ تو اس کو اسکیپٹک کی نگاہ سے دیکھیں گے اور یا اسکیزوفرینیا ڈکلیئر کر دیں گے, یا ہیلوسینیشنز ہیں, ڈیلوژنز ہیں, یا اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, اور ہو بھی سکتی ہیں. میرا تو دیکھیں نا یہ ماننا ہے وغیرہ, جتنا میں نے سائیکالوجی کو پڑھا ہے, الحمدللہ ماسٹرز کی ڈگری ہے میرے پاس سائیکالوجی کی, تو جتنا میں سمجھا ہوں کہ یہ کمبینیشن ہوتا ہے. آبویسلی شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح ہے کریم جس کا ذکر ہے, تو اور دوسرا ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ٹو این ایکسٹینٹ جو جن ہے, یہ میں سمجھتا ہوں, دس از ہاؤ آئی سی, جو شیطان ہے وہ ہمارا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے ہمارے اندر جو پورا ایک چل رہا ہے اس کو افیکٹ کر سکتا ہے. اور اس افیکٹ ہونے سے جو ہیلوسینیشنز اور ڈیلوژنز ہوتی ہیں, یعنی پیپل جمپ فرام سم بلڈنگ بٹ دے تھنک دیٹ دے آر جسٹ واکنگ آن سم فلور, انہیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ آگے میں جمپ کرنے لگا ہوں. تو میرا تو خیال اچھا خاصا رول ہے شیاطین کا اور یہ وسوسوں کا. ایگزیکٹلی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنا بڑا گیپ ہے کہ کوئی بندہ اس کو ریکگنائز, اچھا یہ ہر بندہ فیل کرتا ہے, اٹس سم تھنگ ویری یعنی سبجیکٹیو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایز ویل, بٹ اٹس ایکسپیرینشیل ایز ویل, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے اور وہ اس کو خیالات بھی آ رہے ہیں, اس کو اچانک ایسے تھاٹس بھی آ رہے ہیں. اچھا سائیکالوجی اس کو بالکل ایک ڈفرینٹ نام دے رہی ہے, لیکن ہمیں ہمارا دین کہتا ہے کہ وہ ایک شیطانی وسوسے ہیں. بالکل صحیح. اور شیطان جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری فی الانسان کہ مجرى الدم او مجرى الدم, کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے, اور الذی یوسوس فی صدور الناس, جو دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. تو سبحان اللہ وہ ایک نیگیٹو تھاٹس اور ایسے تھاٹس. اچھا ایک انٹرسٹنگ بات میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں, تو یعنی one of the signs and the example that was given was beautiful. انہوں نے کہا one of the signs of waswasa is that the moment it comes into your heart, سب سے پہلا آپ کا ایک رسپانس جو ہوتا ہے نا, آپ اس کو قبول نہیں کرتے, you dislike that thought or an idea. انہوں نے اس کی ایک مثال دی, انہوں نے کہا کہ بعض اوقات I don't know exactly the name of that problem, لیکن مثال کے طور پہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن جب ہوتا ہے خاص طور پہ, تو اس موقع پر بعض خواتین ایک ایسی ایکسٹریم سچویشن میں جاتی ہیں جہاں پہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو مار دیں, قتل کر دیں. there is some kind of word for that, I don't know exactly remember that. تو کہتے ہیں کہ اب ایک خاتون جب سوچتی ہے, اب وہ بچہ ہے ان کا, ایک ماں نے اپنا بچہ جنم دیا ہے, ماں کے لیے وہ بچہ سب کچھ ہے, لیکن کئی دفعہ اچانک اس کو یہ فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں کس طریقے سے بچے کو قتل کر دوں. اور ایسی ہمیں اسٹوریز ملتی بھی, اللہ معاف کرے, کہ ماں نے بچوں کو ڈبو دیا یا اس طرح سے اٹیمپٹ کیا, ایٹ لیسٹ اٹیمپٹ کیا. تو یہ ہمیں ملتی ہے. اب یہ جو چیز ہے, یہ ایک خاتون کبھی ایزی ہو کے کبھی سوچے, ریلیکس ہو کے, تو وہ کہے گی اللہ معاف کرے, میں کبھی تصور کروں کہ اپنے بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اب یہ جو نیچرل آپ کا جو اس کے بارے میں ایک یعنی فیلنگ ہے نا, ایک نیگیٹو فیلنگ اس کے بارے میں, یہ وسوسہ ہوتا ہے. ہمیں دین کے بارے میں بھی آتا ہے, ہمیں بعض اوقات اپنے بلیوڈس کے بارے میں بھی آتا ہے. بعض اوقات انسان کا دل جاتا ہے میں کر دوں, پھر چار خیال آتا ہے what am I doing, قتل کرنے کا دل آتا ہے خیال. تو شیطان is there, this is one of the signs کہ یہ وسوسہ ہے. صحیح ہے, سبحان اللہ. تو اگین یہ وسوسے آؤٹ آف دا بلو کیسے آ جاتے ہیں. سو یہی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یعنی دس از ناٹ سینٹی, دس از ناٹ نارمل. تو یہ شیطان ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو ہمارا دین تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں علیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے بندہ, اعوذ باللہ پڑھے, اور انسان اپنے تھاٹس کو اور اپنے سوچ کو دوبارہ ری ڈائریکٹ کرے اور اپنے کنٹرول میں لے. اور اپنی کبھی بھی ابن قیم رحمہ اللہ بہت زبردست بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈو ناٹ لیٹ یور تھاٹس وانڈر اراؤنڈ, یعنی اپنے تھاٹس کو وانڈر نہ کرنے دو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے دماغ کو کھلا چھوڑا ہوا, جو ذہن میں آئی جائے بس سوچی جاؤ.
اور کہتے ہیں پوچھ بھی لیتے ہیں لوگوں سے نا, اور برے برے ڈریمز بھی شیئر کر لیتے ہیں, حالانکہ منع کیا گیا ہے کہ جو ایول نائٹ میئرز ہیں ان کو اتنا شیئر نہ کرو. مطلب ان ادر ورڈز آپ اس کو اتنی اہمیت نہ دو. دیٹس مائی انڈرسٹینڈنگ آف دیٹ از کہ آپ جتنا ان تھاٹس کو اہمیت دیتے ہیں. دیکھیے پرابلم کب ہوتی ہے, اسٹریس ہر بندے کو آتا ہے, نیگیٹو فیلنگس ہر بندے کو آتی ہیں. پرابلم کب کریٹ ہوتی ہیں, when you consistently think about them, جب آپ ان کو پرولونگ کرتے ہو, جب وہ کنسسٹنٹلی وہ چیزیں بار بار ہیمر ہو رہی ہیں, settle, but you get them settled. اب آپ نے اس کو اس فرسٹ فیز کے اندر سیٹلمنٹ سے پہلے آپ ان کو ریموو کر سکتے ہیں. اور وہ کیسے, اگنورینس کے تھرو آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں, اوائڈنس کے تھرو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار میں کسی طریقے سے میں اس کو اوائڈ کروں. تو یعنی آپ کو تھوڑا سا اپنے دماغ کو, اپنے سوچوں پر تھوڑا قابو آنا ہے, چاہیے آپ کو سوچنے اپنے کہ یار میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے, آئی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. اور اسی کو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. آپ نے فرمایا تھا تعرض الفتن علی القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب انکرها. آپ نے فرمایا کہ فتنے انسان کے دل پر عود, یعنی وہ جو ایک ووون میٹ کی طرح وہ پریزنٹ کیے جاتے ہیں, یعنی وہ وسوسے ہیں قسم کے خیالات برے. فأي قلب انکرها, جو دل اس کا انکار کرے, جو نیگیٹ کرے, جو ریپیل کرے, یعنی you have to repel them. بالکل صحیح. آپ کو ایک برا خیال آتا ہے, کسی گندگی کا, برائی کا خیال آتا ہے, یا آپ شیطان وسپر کرتا ہے, آپ کو نیگیٹ کرنا ہے. اور جو دل ہوتا ہے وہ فتنے والا دل ہوتا ہے, وہ اس کو قبول کرتا ہے, وہ اس کو انٹرٹین کرتا ہے, وہ ان کو کنزیوم کرتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں وہ اسپنج کی طرح, ایک اسپنج جس طرح پانی کو کنزیوم کرتا رہتا ہے نا, اس طریقے سے وہ فتنوں کو کنزیوم کرتا ہے. بالکل ٹھیک. تو ہمارا جو دل ہے اٹ شوڈ ریپیل دیز تھنگس. تو ان مائی ہمبل اوپینین کہ اس طرح کی جو پرابلمز, اس طرح کے خیالات ہم بات کرتے ہیں سوسائڈل تھاٹس کے حوالے سے, اگر بندے کو آتے ہیں اوبیسلی, تو ایسے موقع کے اوپر ایک مسلمان سے ایکسپیکٹیشن اللہ کی ہے کہ ان سے لڑے اور ان کو ریپیل کرے فورسفلی, اور آپ اپنے تھاٹس کو اپنے کنٹرول میں لے کے آئیں, اور آپ کر سکتے ہیں. ایگریڈ. اچھا آپ دیکھیں, ایک طرف تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حالات سے تنگ آئے لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں, ان امپلائمنٹ ہے, لڑائیاں ہیں, گھر میں کوئی تانے پڑ رہے ہیں, مشکلات ہیں, بل نہیں دیے جا رہے وغیرہ وغیرہ, یا کوئی بریک اپ ہو گیا ہے. ایک طرف ہمیں ہائپر سکسیسفل مین اپیرنٹلی, جیسے سیلیبریٹیز کو کوٹ کروں تو چیسٹر بیننگٹن, لنکن پارک, جو اپیرنٹلی ہی از ویری سکسیسفل, ہی واز ویری سکسیسفل. رابن ولیمز, کچھ ایسا ان کی لائف میں اپیرنٹلی نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی فیلئر ہوں, یا ان کے پاس پیسے نہ ہوں, یا فیم نہ ہو. اوور ڈوزنگ سے کتنے لوگ مارے گئے, یعنی نروانا ایک بینڈ تھا, میں سنتا تھا, اس میں کرٹ کوبین وہ سوسائڈ سے مرا. اسی طرح یہ جو ڈارک نائٹ مووی ہے, اس میں آئی تھنک یہ کیا نام ہے اس کا, ہیتھ لیجر, ہی ڈائڈ بیکاز آف اوور ڈوزنگ. ایز عامر لیاقت, اللہ معاف کرے, کتنا افسوسناک واقعہ ہے وہ بھی دیکھیں. اپیرنٹلی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ سوسائڈ, چلیں وہ تو ایک ایموشنل ڈسٹریس والا معاملہ تھا, لیکن یہ لوگ جو سشانت سنگھ ہو گیا, جو بالی ووڈ کا ایکٹر, یہ تو اپیرنٹلی سکسیسفل لوگ, یہ اس کے پیچھے آپ کو کیا جو ہے وہ سمجھ آتی ہے؟ اصل میں علی بھائی اگر ایک مسلمان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں نا, تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا اصل میں نا جو دل ہے نا, دل کی جو زندگی ہے وہ اصل میں اللہ کی محبت وہ ہے. صحیح. اللہ کی محبت جب تک ہمیں نہیں حاصل ہوگی تو انسان کا جو دل ہے اس کو وہ غذا نہیں ملے گی, یا انسان کی روح کو وہ غذا نہیں ملے گی جس کے ساتھ وہ سروائیو کر سکتا ہے. دیکھیں قرآن مجید کی آیت بڑی خوبصورت ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو, تم رسپونڈ کرو اللہ اور اس کے رسول کی کال کو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے. یعنی دین از اے لائف, یعنی یہ اسلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دلوں کی زندگی ہے. اگین زندگی تو اللہ نے دی ہے, تو یہاں پہ کس چیز کی زندگی کی بات ہو رہی ہے؟ دین, یعنی دلوں کی زندگی کی بات کر رہے ہیں. تو اصل میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے ایک بندے کو اپنے لیے پیدا کیا ہو. انسان کی جو روح ہے it came from a very, it is created by Allah subhanahu wa ta'ala, اور اس کے اندر اللہ نے فطرت اس کی انسان کو بنائی ہے خیر کے حوالے سے, دین کے حوالے سے. فطرت جسے اسلامی فطرت کہتے ہیں, یعنی دین فطرت جسے ہم کہتے ہیں نا. اور انسان اس چیز کو حاصل ہی نہ کر پا رہا ہو جو اس کی ایکچولی بیسک نیسیسٹی یا ریکوائرمنٹ ہے, اور اس کے بعد انسان کو الٹیمیٹ خیر مل جائے. ہاں وقتی طور پہ انسان دنیاوی ان فائدوں سے, ان سکسیس کے, جو آؤٹر سکسیس ہوتی ہے, جو اپیرنٹ سکسیس ہوتی ہے, اس سے ان چیزوں کو کلاؤڈ ضرور کر لیتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پہ ڈرگز ہیں فار ایگزامپل. تو ڈرگز آپ کو وقتی طور پہ واقعی اسٹیبلٹی دیتے ہیں, یعنی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ آپ کو ایک اطمینان اور سکون ملتا ہے. لیکن ریالٹی کے اندر when you dig deeper and reality میں وہ this is not causing, یہ آپ کی پرابلم سالو نہیں کر رہا ہوتا. پرابلم کچھ اور ہوتی ہے. پرابلم وہی ہوتی ہے کہ you are not giving yourself what it actually desires.
تو ان مائی ہمبل اوپینین اف دا پرابلم اگر کوئی مینٹل ہیلتھ کا ایشو نہیں ہے, کوئی النس کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی کرونک ڈیزیز نہیں ہے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے نا, پھر جو ریزن جو سمجھ آتی ہے وہ یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ اطمینان قلب جو ہے جو انسان کو صرف اس ذات سے مل سکتا ہے جس کے ساتھ وہ کنیکٹ کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز مسنگ ہے. اس کو میں سائیکالوجی میں اس طرح دیکھتا ہوں, ایگزسٹینشیل ڈپریشن. کلینکل ڈپریشن کوڈ بی بیکاز آف کیمیکل امبیلنس. اس کی ریزن انہیریٹری بھی ہو سکتی ہے, جینیٹک ہو سکتی ہے, انوائرمنٹل میں بھی ہو سکتی ہے, اسٹریس ہو سکتا ہے مے بی. ایسے یعنی یہ جو سیلیبریٹیز ہیں اپیرنٹلی تو بہت ہائپر سکسیزفل, بٹ دے ہیو ٹو ڈیل ود دا لاٹ کیسز سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. حسد, شدید حسد, یعنی جیسے آپ سکسیزفل ہوں گے نا حسد ہونا شروع ہو جائے گا, اور وہ اس فیلڈ میں پھر بہت گندا حسد ہے. وہ پھر چھوٹا موٹا حسد نہیں ہے, وہ اس لیول کا حسد ہے کہ میں اسے مروا بھی دوں یا کسی طرح یہ مارا ہی جائے تو اچھا ہے. اس کے بعد پھر پارٹیز میں جانا, وہاں پہ ٹو بی سم ون وچ یو آر ناٹ, جیسے جم کیری کا معاملہ آج کل آپ نے دیکھا نا, وہ عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ دماغ اس کا الٹا ہوا ہے آج کل, لیکن وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ آئی ایم ٹائرڈ, سک اینڈ ٹائرڈ ٹو بی سم ون آئی ایم ناٹ, اور میں نے لبادہ کب سے اڑا ہوا ہے, میں اب یہ نہیں بننا چاہتا. یعنی ایکٹرز اچھے خاصے ڈپریشن میں. پھر اپنی امیج کی ایک کانشیسنیس, یعنی اتنا کانشیس کہ میں کیسی لگ رہی ہوں, میرا میک اپ تو ٹھیک ہے, مطلب بار بار اس کے بارے میں کانشیس ہونا, یا اور پھر یو ہیو ٹو لیو اپ ٹو دیٹ امیج, اس کا کتنا اسٹریس ہے سبحان اللہ. پھر جو بیشنگ آ رہی ہے, پبلک بیشنگ, اس کا کتنا اسٹریس ہے. تو یہ ہماری یوتھ دیکھتی نہیں ہے. دے وانٹ ٹو بی سیلیبریٹیز بٹ دے آر ناٹ سینگ کہ واٹس دا پرائز فار دے آر پیئنگ. اور اگر تو اس کے ایکسٹریم لیول پہ بات کی جائے تو جو ہمیں باقاعدہ میوزک انڈسٹری گوروں کی, اس میں خود اقرار وہ کر رہے ہیں, وی ہیو سولڈ آور سول ٹو دا ڈیول. وہ تو پھر نیکسٹ لیول آپ ڈپریشن میں جائیں گے نا کہ اب تو ڈیول کنٹرول کر رہا ہے آپ کو لٹرلی. ایگزیکٹلی, یعنی ان ادر ورڈس دس از دا بیٹل آف سروائیول. یہ لوگ جو ابھی جنہوں نے خودکشی نہیں کی وہ سروائیو کر رہے ہیں. یس, تو جو سروائیو نہ کر سکے وہ ختم ہو گئے. وہ کیسے کر رہے ہیں, شراب پی کے کر رہے ہیں, ڈرگز لے کے کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے, یا اپنے آپ کو اتنا زیادہ بزی کیا ہوا ہے ایک پوائنٹ کے بعد, یعنی دے آر ناٹ ایون الاؤنگ themselves to think about it. The moment they are isolated, the moment they start thinking about themselves, تو ایک دم ڈارک کلاؤڈز آ جاتے ہیں جو اس کو ان کے دماغوں کو جو ہے نا اللہ معاف کرے. تو بس اللہ ہماری مدد کرے, ہدایت دے. بٹ ایک چیز مجھے یہ سمجھ آتی ہے, دوسرا جو آپ نے بات کی نا ایگزسٹینشیل ڈپریشن, دیکھیں ہم کہتے ہیں ڈپریشن از ریئل. اب جب بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں نا, جیسے آپ نے بات کی کہ یہ دیکھیں سیلیبریٹیز کی لائف میں بھی خلا تھا اس لیے انہوں نے سوسائڈ کر لی, تو فوراً آپ کو اٹیک کیا جائے گا سائیکالوجی کی کمیونٹی سے کہ نہیں آپ جو ہے نا وہ انسینسٹیو ہو رہے ہیں, آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. کیا مذہبی لوگ ڈپریس نہیں ہو سکتے؟ میں یہ آپ سے سوال پوچھنے لگا تھا. پہلے تو آپ خود اپنا بھی بتائیں نا, کیا مذہبی لوگ ڈپریس نہیں ہو سکتے؟ کیا صرف وہی لوگ ڈپریس ہیں جو اللہ سے دور ہیں؟ اور کیا ڈپریشن اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ سے دوری ہے, ایمان کی کمزوری ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں جیسے علی بھائی کہ ڈپریشن جو ہے نا, میں اس کو ایک بیماری سمجھتا ہوں. اور بیماری جس طریقے سے انسان کو جسمانی بیماری ہو سکتی ہے, اس طریقے سے انسان کو دماغی بیماری بھی ہو سکتی ہے. اور اس کا تعلق جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے مومن ہے اس کو کبھی بیماری ہو ہی نہیں سکتی. صحیح ہے, مومن کبھی بیمار نہیں ہوتا, مومن بیمار ہوتا ہے. ایسے ہی مومن کو بھی انفیکشن ہوتی ہے, اللہ معاف کرے. بالکل ٹھیک. بہت سے بڑے بڑے سیویئر کیسز بھی ہوتے ہیں میڈیکل, جو ایک مسلمان ایک مومن جو ہے بندہ وہ اس سے گزرتا ہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں صرف پرابلم ہونا ایک بڑی بات نہیں ہے, بیماری ہونا بڑی بات نہیں ہے. اصل میں ہم کازز کی بات کر رہے ہیں. صحیح. کہ what are the causes. ایون اگر آپ بایولوجیکل جو بیماریاں ہیں جو آپ کو ڈیزیز ہوتی ہیں اس کے بھی کچھ ایسے ریزنز ہوتے ہیں جس میں انسان بنیادی طور پہ اس کا انسان کے اپنے ایکشنز بنیادی طور پہ اس کو ٹریگر کرتے ہیں اس بیماری کو. اور وہ ہوتے ہیں بھائی ایک بندہ مثال کے طور پہ اس نے اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتا, اوور ایٹنگ کرتا ہے, اوبیس ہے وہ, اللہ معاف کرے, ہر گندی بری چیزیں وہ کھاتا ہے, اللہ معاف کرے, وہ کوئی احتیاط نہیں زندگی میں, ہر وہ ان ہائیجینک قسم کی چیزیں وہ کھاتا ہے, سارا کچھ ان ہیلدی, سارا کچھ. اب وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جی میری چیزیں جو ہے نا اب مجھے جو ہے وہ بیماری کیوں ہو رہی ہے. نہیں, اوبیسلی آپ کو بیماری ہوگی. ہاں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بیمار پیدا ہو رہے ہیں جن کی کوئی جنی جسے کہتے ہیں نا کوئی ایسی بیماری جو کوئی ایسا ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ یعنی بائی برتھ ان کی کچھ پرابلمس ہیں. اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں سائیکولوجیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, مینٹل النیسز کی بات کرتے ہیں, تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے اوپر سوار کی ہیں, جس میں میوزک ہے, جس میں ڈرگز ہے, جس میں اللہ معاف کرے جو آپ نے اسٹریس بتائی ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ بچپن سے لے کے آئے ہیں ساتھ,
اور ایگزیکٹلی جہاں پہ آپ کے پاس وہ چیزیں یا جہاں پہ آپ کا اختیار نہیں ہے, جہاں پہ آپ نے یہ برے کام نہیں کیے, وہاں پہ آپ کو کوئی بلیم بھی نہیں کر رہا. سیدھی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, علماء نے یہی کہا نا, علماء نے تفریق کی ہے. علماء نے کہا کہ ایک ڈپریشن وہ ہو رہی ہے جو کسی وجہ سے آپ کی سائیکوسس کی وجہ سے, فار ایگزامپل سائیکوٹک ڈپریشن جسے کہتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کو ایک فار ایگزامپل سوئسائڈ آپ ایک بندہ کر لیتا ہے. اور ایک وہ ہے جو آپ کی فار ایگزامپل اپنے برے کاموں کی وجہ سے, بیسک اسٹریس کی وجہ سے آپ سوئسائڈ کر رہے ہیں. علماء کہتے ہیں جو آپ کی سائیکوٹک ڈپریشن کی وجہ سے ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو معاف کر دے. انسان کا اختیار نہیں ہے نا وہاں پہ, انسان مجبور ہو گیا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا رفیع القلم عن ثلاث, 3 بندوں سے جو ہے قلم اٹھا دیا جاتا ہے. اس میں ایک مجنون ہے, پاگل ہے, مینٹل النس ہے, وہ بندہ بیچارے کنٹرول میں نہیں ہے اس کے ہاتھ میں, اور اس نے مار لیا اپنے آپ کو, مار لیا. وہ اللہ کے ہو سکتا ہے, بلکہ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے حدیث میں. بلکہ میں تو ایک بات بتاؤں, حدیث میں ہمارے ہاں یہ بہت چیز کامن ہے کہ جو خودکشی کر لے اس کا جنازہ نہیں ہوتا, اس کا جنازہ نہیں ہوتا. کس نے کا جنازہ نہیں ہوتا؟ بالکل اللہ کے رسول نے خود نہیں پڑھا, صحابہ نے پڑھا تھا. باقی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پڑھے, اور ان کے لیے علماء کہتے ہیں دعا کرنی چاہیے مغفرت کی. وہ بندہ کافر نہیں ہے, اللہ معاف کرے. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ بندہ کافر ہے, اللہ معاف کرے. تو ایک بندے نے خودکشی کی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیسن دینے کے لیے خود نہیں پڑھا تاکہ صحابہ ڈریں, لوگ سمجھیں. اگین ایک ڈیٹرنس ایکسٹریم کہ یعنی یہ بندہ اس کو کبھی آپشن نہ سمجھے. اگین بار بار سمجھیں کہ ون آف دا مقاصد, دیکھیں ہمارا دین کے بنیادی مقاصد 5 ہیں. مقاصد شریعہ سب سے ٹاپ پہ ہے دین کی حفاظت, دوسری ہے انسانی جان کی حفاظت. یعنی پورا دین آپریٹ کر رہا ہے اس چیز کے لیے, دین کی حفاظت اور انسانی جان کی حفاظت ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں الاؤ کریں گے کہ انسان کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو کہتے ہیں نا اللہ معاف کرے کہ جی ریلیجس لوگوں کو نہیں ہوتی, ریلیجس لوگوں کو بعض اوقات دوسری ریزنس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, مثال کے طور پر جینیٹک کازز بھی ہوتی ہیں. جینیٹک کازز بھی علی بھائی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ ایسی کازز بھی ہوتے ہیں بعض اوقات اپنے بارے میں نا, یعنی کچھ ایسے گولز سیٹ کر لینا زندگی کے اندر جو ان اچیویبل ہے. کچھ لوگ بہت حساس طبیعت کے ہوتے ہیں, وہ دینی لوگ بھی ہو سکتے ہیں, اور پرسنالٹی ویکنیسز ہو سکتی ہیں ان کے اندر. دیکھیں آپ مجھے بتائیں, کئی دفعہ ڈپریشن آپ کی سیلف کازڈ ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو کوئی چیز اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں, اس کے بارے میں ہائیلی سینسیٹیو ہو جاتے ہیں, اور وہ چیز حالانکہ کوئی حرام نہیں ہوتی, مباح ہوتی ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو اتنا اس کے سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ ایک بندے نے اپنا گول بنا لیا کہ میں نے دنیا کے اندر فار ایگزامپل خلافت قائم کرنی ہے. فار ایگزامپل یہ میرا زندگی کا ویژن مشن ہے. اب وہ بیچارہ اس حالات میں, آج کل کے حالات میں پیدا ہو گیا جہاں پہ وہ بیچارہ خلافت پہ کوئی شاید بات کرے تو اس کو پکڑ لیا جائے گا, اس کو اندر کر دیا جائے گا, اس پہ ٹارچر کیا جائے گا. اب وہ بندہ بار بار ڈپریسڈ ہو رہا ہے اس بات پہ کہ جی میں اپنا گول اچیو نہیں کر رہا, میری زندگی ضائع ہو رہی ہے, میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. وہ اس پہ ڈپریشن میں جا رہا ہے, وہ اس کے لیے میڈیسن لے رہا ہے. آبویسلی ایسا بندہ کہ اس کی کاؤنسلنگ ہونے والی ہے ایسے بندے کی. اب یہ کوئی اللہ معاف کرے غلط بات نہیں. تو اگین ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ون آف دا مین ریزنس جو بعض اوقات آپ نے دیکھیں, ایک پہلے ایک assumption یہ کی تھی کہ ایوری تھنگ از سیٹ, صحیح, پھر کیوں نہیں ہو رہا, پھر یہی ریزن سمجھ آتی ہے. صحیح. تو باقیوں کے وین اسیومنگ کہ جب اور بھی فیکٹرز ہیں تو وین ہو سکتا ہے, اب ضروری نہیں ہے اللہ معاف کرے جن لوگوں کی ہم نے بات کی ہے ان کی ریزن یہی ہو, ان کے جینیٹک مسئلے بھی ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن ہم ایک کاز بتا رہے ہیں جو امپورٹنٹ کاز ہے. آخر ہم دعویٰ آرگنائزیشن, ہم اسلامک پرسپیکٹیو بات کریں گے, اور ہم ایک امپورٹنٹ فیکٹر جس کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں among many other factors. ایگزیکٹلی. دیکھیں سوسائڈ پہ بندہ جاتا ہی تب ہے جب کمپلیٹ لاس آف ہوپ, یعنی کہیں سے کوئی سلوشن نہیں نظر آ رہا. تو کمپلیٹ لاس آف ہوپ میں کیا لیک آف ایمان کا کوئی رول نہیں ہے, کیا لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجس کانسیپٹس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ون آف دا سولوشنز ہے کہ ایک بندے کو ذرا تگڑا بھی کیا جائے اس حوالے سے, اور اٹ ورکس. میں کل آپ کو بتاتا ہوں, ایک بندے سے میں بات کر رہا تھا اور ہی واز ٹیلنگ می کہ بہت کچھ ایکسٹریم اس کے فیملی کے فائٹس چل رہی تھی, قتل و غارت تک بات گئی, اس کو تھریٹن کیا گیا, اس کی بیٹیوں کو تھریٹن کیا گیا, سو آن اینڈ سو فورتھ. بندہ بائی پولر فیس کر رہا ہے, ڈائگنوزڈ ہے, ڈپریسڈ ہے. تو وہ بار بار یہی سوال کر رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیوں ہے, مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے پھر بھی اللہ یہ الاؤ کیوں کر رہا ہے. تو دیکھیں نا, اب ریلیجن تو آ گیا, آپ جب سوال پوچھ رہے ہیں تو پھر اس کا جواب پھر میں نے بڑے پیار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جو باتیں میں کر سکتا تھا. ون آف دا تھنگس میں نے اسے یہی کہا نا کہ یار دیکھو آپ تھوڑا سا اپنا پرسپیکٹیو براڈ کرو, لوگوں میں اٹھو بیٹھو, آپ کو اپنے سے بھی ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے. آپ کو تو تھریٹن کیا گیا نا, آئی نو فیملیز جن کو مار دیا گیا ہے, جن کے بچوں کو مار دیا گیا. اب غازہ وہاں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, مطلب ماں اپنے بچے کو مرتے ہوئے بالکل سامنے دیکھ رہی ہے. تو تھوڑا سا اپنا نا براڈن کرو پرسپیکٹیو,
گھومو, یا اپنے آپ سے باہر نکلو, اپنے آپ سے تھوڑا سا باہر نکلنے کی جو نا یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ انسان یہی سوچے کہ میرے ساتھ ہی کیوں, ہاں میرے ساتھ. بھئی آپ دنیا کو بھی دیکھو, اس لیے آپ دیکھیں کہ ہماری شریعت بہت زیادہ یہ کہتی ہے کہ دوسروں کے مسائل, ون آف دا ریزنس, آپ جب دوسروں کے مسائل دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک سینس آف گریٹیٹیوڈ آتا ہے آپ کے اندر. بالکل صحیح. اور آپ کے اندر ایک امید آتی ہے کہ یار اللہ نے مجھے کتنا دیا ہے. بالکل سب سے بڑی بات یہ ہے بالکل ہم اس چیز کو ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہے کسی. تو دیر آر ویریس فیکٹرز ایز سولوشن. ون آف دی اسٹرانگ فیکٹرز میں سمجھتا ہوں ریلیجن ہے, جو آپ نے ابن القیم کا کوٹ بتایا نا کہ جو قلب ہے جب تک اس کی خلا نہیں جائے گی, جب تک آپ اللہ سے محبت نہیں کر لو گے, اللہ سے دل نہیں آپ لگاؤ گے. لیکن ظاہر ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سوسائڈ تک لے جائے, ہاں ضروری نہیں ہے سوسائڈ تک لے جائے, لیکن یہ رہے گا, یہ فیکٹر رہے گا. اور بعض اوقات یہ اتنا زیادہ وہ ہائپرڈ ہو جاتا ہے. بالکل. لیکن ایک اور ہماری طرف سے مسٹیک جو ریلیجس کلاس کی طرف سے ہوتی ہے وہ ہے کمپلیٹ ڈسمسنگ ایٹیٹیوڈ آف سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز. یہ بھی ہے, ہمیں ماننا چاہیے ہمارے کلچر میں کہ نہیں یہ دیکھو یہ کیا, اس کو پاگل پن چڑھا ہوا ہے, اس کو تو ایک تھپڑ لگانا چاہیے, ٹھیک ہے نا, میں اس کو ماروں تو یہ ٹھیک ہو جائے, اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں. پھر یہ بھی بار بار ریئلائز کروایا جاتا ہے کہ تمہارا ایمان اسٹرانگ نہیں ہے, تمہیں کیوں نہیں اللہ پہ توکل. بھائی ایک بندہ او سی ڈی ہوا ہوا ہے, ریلیجس بندہ ہے, آپ کیا اسے کہو گے بار بار کہ اس کا ایمان کمزور ہے؟ یعنی آپ جتنے ایمان کے بارے میں زیادہ سینسٹیو ہے. ایگزیکٹلی, آپ جتنے اسے ٹاسک دیتے جاؤ گے. اب انگزائٹی, جنرلائز انگزائٹی ہے کسی کو اچھی خاصی, یا اے ڈی ایچ ڈی ہے کسی کو, آپ اسے جیسے جیسے ٹاسک مزید دیتے جائیں گے وہ تو مزید انگزائٹی بڑھتی جائے گی. میں حیران ہوتا ہوں کہ ریلیجس لوگ جو ہے نا وہ ان کے پاس کوئی کاؤنسلنگ کرانے آتا ہے, وہ ان سے مزید ٹاسک دے دیتے ہیں کہ 1,00,000 بار یہ ذکر کرو. او سی ڈی والا بندہ, آپ نے اسے 1,00,000 کے فگر پہ لگا دیا, آپ سوچیں اس کا کیا حشر ہوگا. اس کو تو ریلیکس کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ریلیجس لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اف دے کانٹ ہینڈل سم ون دے شوڈ ٹیل کہ بھائی نہیں آپ جاؤ سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ, پراپر تھیراپی موجود ہے, اس کی میڈیسنز آ چکی ہیں. اب فار وٹ ایور ریزن یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں, اس میں شیطان کا رول ہے, اس میں ہمارے لائف سٹائل کا رول ہے, اس میں میوزک انڈسٹری کا بہت بڑا رول ہے, اس میں جو ہے ڈائٹ کا میں تو کہوں گا بہت بڑا رول ہے, انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, گھروں سے سکون اٹھتا جا رہا ہے, اس میں موبائل ایڈکشن ہے, خلا ہے, جو بھی آپ نے ساری ریزن, لاس ہے, اس میں میں کہوں گا ایون جو چائلڈہڈ ایبیوز وہ ریزن آ سکتی ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کے جینیٹک جو ڈیزیزز ہیں, ٹرمینل النس ریزن آ سکتی کہ بس میں اپنے آپ کو مار ہی لوں, میرا مقصد کیا ہے, واٹ ایور دا ریزنز آر. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں سارے فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے سلوشن جو ہے وہ بتانا چاہیے. تو اف وی ٹاک اباؤٹ سلوشن, تھوڑا سا سلوشن اورینٹیڈ اب آتے ہیں. پہلی تو بات یہ حتمی آپ نے بھی کہا کہ ہمارا ریلیجن اس کو پروہیبٹ کرتا ہے, اور سوسائڈ کو, اور بہت اسٹرکٹ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے کو قیامت والے دن معاف نہیں کیا جائے گا. یہ حدیث کہ وہ وہاں بھی بار بار وہی ایکشن کرے گا جو اس کو, جو دنیا میں جس طریقے سے اپنی جان لی, اللہ معاف کرے. اور اٹ از اباؤٹ سم ون جو جان بوجھ کے اگین یہ آپ کے پاس اختیار ہے, یہ اختیار ہے, یعنی جتنا آپ کے پاس اختیار ہے, یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں آپ نے ویسے ہی کر لیا یہ کام, لیکن کچھ میں آپ کے پاس اختیار سے باہر ہو گیا. جہاں پہ آپ کی اختیار سے باہر ہو گئی وہاں پہ آپ معذور ہو گئے اللہ کے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور جہاں پہ آپ کے پاس چوائس ہے وہاں پہ آپ کے لیے وہ ہے. اصل میں علی بھائی اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایموشنل اسٹیبلٹی از دا مین تھنگ. آپ کا جو جذبات ہیں, آپ کے ایموشنز ہیں, آپ کے خیالات, دیکھیں ایک بندہ جذباتی طور پہ ایموشنلی ڈسٹرب ہو گیا, دا پوائنٹ ہیئر از کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کے کازز کیا ہیں, what are the main causes of that. کچھ ایکسٹرنل کازز بھی ہوتے ہیں, کچھ انٹرنل کازز بھی ہیں. ایکسٹرنل کازز کے اندر کوئی ایونٹس ہو سکتے ہیں, مثال کے طور پہ جیسے آپ نے بتایا کہ ابیوز بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے وہ ابیوز مختلف قسم کا ہوتا ہے, پیرنٹس کی طرف سے بھی ابیوز ہو جاتا ہے, اسٹڈیز کے اوپر حوالے سے سوشل پریشر بھی ہو جاتا ہے. کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں. آبویسلی اگر آپ چاہتے ہیں اس چیز سے نکلنا تو آپ کو پہلے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے. اور اگین وہ میرا خیال ہے کاؤنسلنگ کرنے والا یا جو سائیکیاٹرسٹ ہے یا سائیکالوجسٹ ہے وہ یہی چیزیں دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں, اینڈ یو کم ٹو نو دس بائی ڈسکسنگ اینڈ بائی جو آپ کا جو آگے بندہ ہے جو ہیلپ لے رہا ہے آپ سے, وہ آپ سے آ کے آپ کو بتاتا ہے اس کے بارے میں. تو ایکسٹرنل فیکٹرز کو سب سے پہلے ریموو کیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر انٹرنل فیکٹرز ہیں. انٹرنل فیکٹرز کے اندر وسوسے کی آپ نے بات کی, جو ہم نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ شیطانی وسوسے آ رہے ہیں. اچھا بعض اوقات شیطان آپ کو دیکھیں, شیطان کا مسئلہ کیا ہے, شیطان کرتا کیا ہے, شیطان از لوکنگ فار اے ویکنیس ان یو. وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ, اس کی ویکنیس کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو اس کو ٹریگر کرتی ہیں, جو اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں. میں آپ کو مثال دے رہا تھا, ہم جنوں کی بات کر رہے تھے, اور دیکھیں کس طریقے سے اسٹریس کرتے ہیں.
ہمارے مشہور ہمارے اسکالر ہیں جاننے والے ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب, تو ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, بڑی انہوں نے انٹرسٹنگ بات بتائی جنوں کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایک خاتون آئی, تو ان کا مسئلہ تھا, بڑی پریکٹسنگ خاتون تھی. تو اب سوال میں نے یہ پوچھا کہ کیسے ایک پریکٹسنگ خاتون اور پریکٹسنگ انڈیویجولس, یہی والا سوال ان پہ بھی آتا ہے کہ ان کو کیسے جنات تنگ کرتے ہیں, مطلب وہ بھی تو اسپرچولی بہت اسٹرانگ ہے. تو انہوں نے بعض اوقات یہ کہا, انہوں نے کہا کہ بعض اوقات شیطان جو ہے نا, ہی از اے ویک, لیکن اس کو یہ پتا ہے, دیکھیں وہ خود بہت ویک ہے, لیکن اس کو آپ کی ویکنیسز کا بھی پتا ہے. وہ ایکچوئل میں آپ کی ویکنیس نہیں ہوتی, لیکن اس کو پتا ہے کہ ایکچوئل سے مراد یہ کہ یعنی وہ زیادہ آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتی وہ چیز, لیکن وہ اس کو اس طریقے سے اس کو مینیپولیٹ یا ٹریگر کرتا ہے کہ بعض اوقات وہ چیز آپ کے لیے بہت بڑی ہو جاتی ہے, میگنیفائڈ ہو جاتی ہے. انہوں نے مثال دی, انہوں نے کہا کوئی خاتون تھی, تو اس نے کہا جی وہ بڑی بیماری کے 12-13 سال سے شی از سفرنگ فرام یعنی کہ جنات کے مسئلے سے, اور وہ بڑی پریشان اور سیویئر ڈپریشن کے اندر. ماشاء اللہ نیک خاتون اور بڑا اپنے پردے کا اہتمام کرنے والی, اپنی پاکیزگی کا اہتمام کرنے والی. تو کہتے ہیں کہ میں نے نا, انہوں نے اپنا بتایا, پتہ نہیں کسی اور کا بتا رہے تھے, تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے جب قرآن مجید کا ان پر یعنی قرآن مجید کی تلاوت کی, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پتہ کیا, تو پتہ یہ چلا کہ وہ بندہ جن جو ہے, پتہ چلا کہ تم ان کو کیسے ڈسٹرب کرتے ہو, مطلب تم نے تو یعنی یہ تو اتنی خاتون نیکی اور نماز اور ہر اعتبار سے یہ آگے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم ڈسٹرب نہیں کرتے, ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ ہم نا ان کا جو ڈیسک ہے نا, اسٹڈیز کا ڈیسک, اس کو صرف ناک کرتے ہیں ایک دفعہ صبح کے ٹائم, ٹھک ٹھک ٹھک, بس وہ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ ناک ہونا شروع, ٹھک ٹھک ٹھک, بس. کہتے وہ پورا دن ان کا, اس خاتون کا دن پورا دن خراب ہو سکتا ہے, پریشان, ڈپریشن, پتہ نہیں کیا ہو گیا, خوف, فیئر. اب کچھ نہیں کیا انہوں نے, ان کو پتا ہے, شیطان کو پتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے اس کے بارے میں یہ انزائٹی یا ڈپریشن میں چلی جائیں گی اس وقت, تو وہ یہی کام کرتے رہے. مطلب پریکٹیکلی کوئی انہوں نے فزیکل ہارم نہیں کیا اس کو. تو شیطان کیا کر رہا ہے, شیطان از ایکچولی ایکسپلورنگ اور انویسٹیگیٹنگ کہ بیسکلی اس بندے کی ویکنیس کہاں پہ, اور وہاں پہ میں جا کے اس کو ہٹ کروں. اسی لیے اس طرح کے معاملات کے اندر ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے, اگین وہی آپ کا مجاہدہ, آپ نے اپنے آپ کو اعصابی طور پہ اسٹرانگ کرنا ہے, اسٹرینگتھن کرنا ہے, آپ کے نروز اسٹرانگ ہونے چاہیے. اس کے لیے آپ ایکسرسائزز بھی ہیں, اس کے لیے آپ مثال کے طور پہ بہت سے ایسے عمل ہیں, اور اس میں کچھ ایسی ایون بعض اوقات آپ کو کچھ میڈیکیشن کی بھی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, وہاں پہ آپ میڈیسن بھی لیں. تو بالکل میں ایگری کرتا ہوں, یہ جو آپ نے بات کی نا, ہمارے ریلیجس طبقہ بعض اوقات اس کے بارے میں انسینسٹیو ہو جاتا ہے. بعض اوقات کیا اکثر اوقات, کیونکہ اور ٹو بی ویری آنیسٹ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو خود پتہ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, اگنورینس ہے, سیدھی سی بات ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی بس ہر چیز کا علاج بس یہی ہے کہ میں نے 2-3 چیزیں بتا دی ہوگی, رقیہ اور قرآن و حدیث ہر چیز کا. بھائی بعض اوقات وہ چیز الٹا ٹریگر کر رہی ہوتی ہے, اس کا مسئلہ وہ نہیں ہوتا, آپ نے بیماری کو صحیح طریقے سے ڈائگنوس نہیں کیا, تو آپ کیسے علاج کر سکتے ہیں اسے. تو قرآن علاج ہے, دین علاج ہے, لیکن ایک میڈیسن جس کے اندر علاج ہے آپ اس کو غلط دے دو, اوور ڈوز دے دو, یا غلط ٹائم پہ دے دو, یا پھر آپ کسی اور مرض کے لیے وہ دوائی دے دو, پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. اور ان ریزالوڈ کنفلکٹس اتنے ہوتے ہیں فیملیز کے کہ میں نے خود ایک کیس کو دیکھا کہ ان کو بار بار یہی بتایا جا رہا تھا ان پہ پوزیشن ہے, کچھ جنوں کا قبیلہ ان پہ آیا ہوا ہے, یا یہ کہ جو ہے نا قرآن جب وہ سنتی تھی چیخیں مارتی تھی, تھنگز لائک دیٹ. تو پتہ یہ لگا, مطلب تھوڑا سا جب میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ ڈومیسٹک وائلنس سے وہ بہت گزری وہ خاتون, اور ان کو عزت نہیں دی گئی ساری عمر, ان کو بہت دبایا گیا. اب دیکھیں نا یہ کتنا بندہ سہتا رہتا ہے. وہی جو فروئڈ نے کہا تھا نا کہ ان ریزالوڈ کانفلکٹس ہمارے سب کانشیس میں جاتے ہیں, اور اٹس لائک اے پول آف واٹر, وہ پھر ابل کے باہر آ جاتا ہے سب کچھ, اور وہ پھر عجیب و غریب مینٹل ڈس آرڈرز میں وہ یا اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ایگزیبٹ کرتا ہے. تو دیکھیں نا قرآن سن کے چیخیں مارنا نیسیسریلی یہ مطلب نہیں ہے کہ جن ہی ہے, اور وہ پھر راکیز ہمارے بیٹھے ہوئے دے آر لوکنگ فار سچ اپرچونیٹیز کہ مزید ہم ان کو ڈرائیں, فیئر ڈالیں مزید ان کے مائنڈ میں کہ ہاں یہ تو کنفرم جی جن ہی ہے. تو ہاؤ ڈو دے ریکگنائز دیز تھنگ, ہاؤ ڈو دے آئیڈینٹیفائی, میں نہیں سمجھ آتی. مطلب وداؤٹ آسکنگ اینی ہسٹری, وداؤٹ آسکنگ کہ یہ کن حالات سے گزر رہی ہیں, ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, تو یہ انسینسٹیوٹی پائی جاتی ہے. اللہ معاف کرے. اسماعیلی بھائی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی نا بیسکلی ایک ایکسپرٹ ہے نا, ہی کین آئیڈینٹیفائی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی ایک سمجھ آتی اصل میں نا, ایون خاص طور پہ جیسے میں بتاتا ہوں, جس طرح ایک ایکسپرٹ ہے, ایک دیکھیں ایک سائیکالوجسٹ ہے یا سائیکیاٹرسٹ ہے, جو بھی ہے ایکسپرٹ بندہ,
وہ ڈٹرمن کر لیتا ہے کہ یہ جو اسٹریس ہے، یہ بندہ جس چیز سے گزر رہا ہے، کیا یہ واقعی کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے، کوئی النس ہے، یا پھر یہ جنرلی کوئی ویسے ہی یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک بندے نے سیلف کنسٹرکٹیڈ قسم کی چیز ہے، اور یہ ایک ایسے ہی بیچارہ اس سے زیادہ میں اوور سینسٹیو ہوا ہوا ہے، اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اصل مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں سمجھتا ہوں بالکل ایگزیکٹلی یہی باتیں جب ہم اسپریچول ایسپیکٹس کی طرف آتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں بھی یعنی اب الحمد للہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بھی بہت سے بھائی اور بہنیں آتے ہیں اور ہم سے ڈسکشن یہ سوالات کرتے ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ مسئلہ ایسا ہے جو ہم ریزالو نہیں کر سکتے، فوراً پتہ چل جاتا ہے. اور کچھ جگہوں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کو تھوڑا سا سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے پاس کئی دفعہ ایسا ہوا، ایک دو دفعہ مسئلے آئے میرے پاس، ایک دو دفعہ آیا، میں نے سیریسلی اللہ کی طرف سے میں نے اس کو بڑے نا اسٹرکٹلی اس بندے کے ساتھ ڈیلنگ کی، یعنی میں نے اس کو تھوڑا ڈانٹا اس بھائی کو. تو میں نے دیکھا اٹ ورک فائن، ہی واز فائن الحمد للہ. بیکاز مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ اوور تھنکنگ کر رہا ہے. میں نے پہلے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھ آئی، پھر میں نے ذرا سختی کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ وہ بندہ ہے جو سختی سے سمجھے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اب موٹا موٹا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار کیا ہے. تو آبویسلی ایک وہ بندہ جس نے فیلڈ ایکسپیرینس ہے، جس کا ایکسپیرینس ہے، جس نے باقاعدہ اس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے، اس کے مختلف ایسپیکٹس ہیں، چاہے وہ اسپرچولی ہو چاہے سائیکولوجیکلی، وہ بڑے آرام سے ڈٹرمن کر سکتا ہے. ایک مسلم سائیکولوجسٹ بڑے آرام سے ڈٹرمن کر سکتا ہے سائیکولوجیکل ایشو ہے کہ نہیں یا اسپرچول ایشو ہے. اسی طریقے سے ایک ماہر راقی جو اسکالر ہے وہ بڑے آرام سے ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ یہ مسئلہ اسپرچوئل ہے کہ نہیں، یہ اسپرچولیٹی کی وجہ سے، یہ ویسے ہی اس کے دماغی مسئلہ ہے، مینٹل النس کی وجہ سے. اور یہ جو ماڈرن ہمارے سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ بھی دوسری ایکسٹریم پہ نہ جائیں. ایگزیکٹلی آپ بھی ٹوٹل اسپرچول اس کو انکار نہ کر دیں. تھوڑا سا خود پڑھیں، نالج حاصل کریں. اور بڑا رول ہے آپ کی دوائیوں کا بھی رول ہے، رقیہ کا بھی رول ہے، اسپرچول سولوشنس کا بھی بڑا رول ہے، قرآن مجید کا رول ہے، اسپرچول کاؤنسلنگ کا بہت بڑا رول ہے. تو وہ بھی ذرا دوسری دیکھیں نا، وہ اگر اس کو مزید میوزک پہ لگا دیں، اللہ معاف کرے، ایک ٹوٹل ڈپریسڈ بندہ ہے تو میوزک مطلب وہ آپ کو مزید انسٹیبل کرے گا. جو اس کے ایفیکٹس ہیں آپ کے جو کیمیکل امبیلنس میوزک کریٹ کرتا ہے. علی بھائی یہاں پہ ایک اور چیز جو میں چاہتا ہوں جو آپ بھی تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کریں. جو ہمارے ہاں نا اللہ معاف کرے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کاؤنسلنگ ہے نا ہر بندے کو نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اسپیشلی جو کچھ کاؤنسلنگ کے کیسز اگین سمجھتا ہوں. اور ہمارے یہاں کچھ لوگ نا ان کے پاس کاؤنسلرس کے پاس جاتے بھی نہیں، پروفیشنل ہیلپ لیتے بھی نہیں. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اور ہم نے ماشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہوتی ہے، آپ بھی کرتے ہیں، اور اس میں میں چاہتا ہوں آپ مزید بات بھی کریں کہ کئی دفعہ آپ کو پروفیشنل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اور ہمیں ریکمینڈ اسکالرس کو اور ریلیجس طبقے کو چاہیے کہ وہ پروفیشنلس کی طرف ریکمینڈ کریں. اور وہ نا اس میں کوئی اللہ معاف کرے، دیکھیں ہمارے ہاں مینٹل النس کا جو لفظ ہے نا، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بندہ پاگل ہے. صحیح. کہتے ہیں مینٹل النس کا مطلب ہے کریزی ہے. بالکل. یعنی وہ اللہ معاف کرے نا، حالانکہ مینٹل النس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. مینٹل النس کا مطلب صرف ایموشنل امبیلنس یا پھر جسے کہتے ہیں سائیکولوجیکل ڈسٹربنس یا امبیلنس ہوتا ہے. اور وہ امبیلنس بعض اوقات میں نے بتایا نا کبھی پازیٹیو چیزوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے. ایک بندہ ایسے ہی بڑی جیسے طہارت کے بارے میں حساسیت آ گئی، اب اللہ معاف کرے یہ پاگل پن تو نہیں ہے، اس بندے کو صرف یہ وہ حساس ہو گیا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. اور بعض اوقات کوئی نیچرل ریزنس بھی ہوتے ہیں اس کے. تو ہمیں بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی مینٹل النس کا مطلب اگر آپ کو کوئی بندہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں، اور اگر آپ کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ پاگل ہیں. بڑے میں نے دیکھا ہے کہ سمجھدار لوگ جو ہیں اپنی میرج کاؤنسلنگ کروانے کے لیے ایون علماء ہمارے کہیں وہ جاتے ہیں کیونکہ یار وہ بندہ ایکسپرٹ ہے. بالکل صحیح. اس نے سیکھا، اس نے تجربہ ہے. ضروری نہیں آپ نے 100% ہر بات ماننی ہے، لیکن مشاورت کرنا ایک مسلمان کو چاہیے. الحکمت ضالۃ المؤمن، مومن کو چاہیے کہ جہاں اس کو خیر نظر آئے. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ آف نالج ماشاءاللہ بہت اچھی یونیورسٹی کے، ہی کانٹیکٹڈ می تھرو سم کانٹیکٹ، اور انہوں نے مجھ سے اپنی پورن ایڈکشن کی جرنی شیئر کی. اور میں نے ان کو بلکہ کہا کہ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، تو آپ ماشاءاللہ کیوں نہیں ان کے پاس، میرا ہی کیوں آپ نے، میرا نمبر کیوں آپ نے لیا. تو اس نے باقاعدہ اس بات کو کہا کہ انہوں نے بھی مجھ سے بات کی ہے، لیکن یہ کہ میں آپ کا پرسپیکٹو بھی سننا چاہتا ہوں. الحمدللہ میں نے پھر تھوڑا سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سے ان کو کچھ باتیں سمجھائیں تو ان کو بڑی سمجھ آئی. بالکل. تو یہ ضروری ہے کہ ٹھیک ہے آپ جا رہے ہو، سب کے پاس جاؤ لیکن ہیلپ لو جہاں سے آپ کو ہیلپ ملتی ہے. سائیکالوجی کوئی ہوائی باتیں نہیں ہے برو. ایگزیکٹلی. اس پہ ایکسپیریمنٹس ہیں، اس پہ محنت ہے، اس پہ ایک پوری فیلڈ کھڑی ہے. اللہ معاف کرے. کچھ لوگ اس کے بارے میں ویسے احساس ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے اللہ معاف کرے. میں بتایا میرے پاس ایک اسکالر آئے باقاعدہ، ایک انہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہے، وہ استاذ ہیں، وہ میرے پاس سوات سے آئے اسپیشلی کہ جی میں آپ سے آ کے میں نے اپنے ڈسکشن، اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو بھی کچھ سائیکولوجیکل ایشوز تھے. وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے، اور میں نے ان کو ریکمینڈ کیا. اچھا وہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے، مطلب انہوں نے یہ اسٹیپ لے لیا کہ ایک بندہ جو شاید ان کی نظر میں
چلے عالم تو نہیں ہوگا لیکن ایٹ لیسٹ شاید ان معاملات کو زیادہ سمجھنے والا ہے, وہ اس کے پاس آ گئے. اب میں ان کو میں نے کہا آپ کو مسئلہ کوئی نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو. اچھا وہ اب میں ان کو جو دینی پرسپیکٹو سے گائیڈ کروں, وہ تو عالم ہے, ان کو ساری چیزیں آتی ہیں, وہ مجھ سے زیادہ کوٹ کرے گا, لیکن وہ دماغ اس کو قبول ہی نہیں کر رہا. تو میں نے کہا آپ نا کسی نا ماہر نفسیات کے پاس جائیں, وہ آپ کو زیادہ. تو وہ اس سے ہیزیٹیٹ کر رہے تھے. اگین وہی والا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ٹیبو بنا ہوا ہے کہ یہ پاگل نہ مجھے ڈکلیئر کرے. یہ اللہ معاف کرے, میں نے ان کو تھوڑا سمجھایا تو بڑا پازیٹیو, انہوں نے کہا میں ضرور کروں گا, بڑا شکریہ بھی ادا. اچھا آج کی جنریشن کو ایک بات سمجھانا ضروری ہے کہ یہ جو خود گوگل پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں نا کہ مجھے بائی پولر ہے, بلکہ وہ مزے کی بات, میں جب یہ سائیکالوجی پڑھ رہا تھا, ایب نارمل سائیکالوجی, تو اس کے ہر چیپٹر کے اینڈ میں نا وہ آتھر نے لکھا ہوتا تھا کہ اب یہ چیپٹر پڑھ کے آپ کو لگے گا کہ یہ سارے ڈس آرڈرز آپ میں ہیں. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ڈپریشن کتنا لوزلی یوز ہوتا ہے, مطلب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ میں بہت ڈپریس ہوں, تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ صحیح سے سو رہے ہیں, سارے فنکشنز تو نارملی چل رہے ہیں, تو ڈپریشن اسے تو نہیں کہتے. وہ اسٹریس یا تھوڑا سا اسٹریس کو ڈپریشن کہہ رہے ہیں, یا غم کو ڈپریشن کہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یا ایک عارضی کنڈیشن کو ڈپریشن. تو یہ بھی میری اس جنریشن سے ریکویسٹ ہے کہ ہر بات پہ ڈپریس نہیں ہوتے ہیں. مطلب ماں باپ نے تھوڑا سا کچھ کہہ دیا, اس پہ سوسائڈل تھاٹس آنے لگ گئے, یا کوئی ڈس ایگری کر لیا پیرنٹس نے, تو وی نیڈ اے اسٹرانگ جنریشن ان شاء اللہ تعالیٰ. ایگزیکٹلی جو آپ نے کہا نا کہ اس کی بھی طریقے, ایکسرسائز ہے, مطلب ایکٹیویٹیز ہیں ایسی جو مینٹلی آپ کو اسٹرانگ بناتی ہیں, اور پھر اسپرچوالٹی کا کتنا بڑا سبحان اللہ اس میں رول ہے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایموشنل اسٹیبلٹی کے لیے نا علم بہت ضروری ہے. مطلب میں ایک چیز بڑی نوٹ کر رہا تھا کہ جو وسوسے ہیں, اچھا اللہ کے رسول, یہ جو مسئلہ او سی ڈی ہے, اسلامک او سی ڈی جس کو ہم کہتے ہیں, طہارت کے مسائل کے حوالے سے کچھ انسان کو ہو گئی, حساسیت ہو گئی, پیشاب کے قطروں کے حوالے سے ہو گئی, اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو میں سوچ رہا تھا, میں نے اسکالرس کو پڑھا, میں نے ان کا لٹریچر پڑھا کہ ہمارا دین ان چیزوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتا ہے. دو چیزیں مجھے نظر آئیں. صحیح. ایک دین نے کیا کیا, دین نے کہا کہ ان کو اوائڈ کرو, ان کو اہمیت نہ دو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس طرح کا خیال آتا ہے نا, تم ایسا کرو, ایک پانی کا جھاڑ وہ لو اور بس تم جو ہے نا اس کو یعنی اپنی شلوار کے اوپر یا اپنی پینٹ کے اوپر جو اس کو نا بس چھڑک دو, دیٹس اٹ. اور ایون اس کے بعد جو نکلتا ہے none of your business. بالکل اس کو اب تمہارے نہیں خیال, جیسے شیڈو پہ اسپاٹ لائٹ ڈالتے ہیں گے وہ بڑھتا جائے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم نے کیا کرنا ہے, تمہیں فیل ہوا ہے, باقاعدہ فیل ہوا ہے, تم ایسا کرو, سمپل پانی کا لو اور اس کو جو ہے نا چھینٹے مار دو. اس کے بعد جو ہوتا ہے none of your business. اب شریعت نے حکم دے دیا کہ اب تم نے سوچنا نہیں اس کے بارے میں. پہلی چیز یہ ہے کہ اوائڈ کرو اس کو, ٹھیک ہے نا. دوسری چیز میں نے یہ دیکھی سبحان اللہ کہ اس طرح کے جو کنسسٹنٹ تھاٹس آتے ہیں, شریعت نے اس کے بارے میں یہ تھوڑا سا نا ڈانٹا بھی ہے. یعنی آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ چیز اللہ کا, مثال کے طور پہ علماء نے یہ جو او سی ڈی کے شکار ہوتے ہیں ان سے ان کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں 3 سے زیادہ گناہ ہے. یعنی اصل میں وہ گناہ سے بچنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو ان کو بتایا کہ اللہ کی تعالیٰ کا تم سے تقاضا یہ ہے کہ 3 کے اندر ہو جائے تو ٹھیک ہے, اس کے اوپر سے تم مکلف نہیں ہو, ذمہ دار نہیں ہو, تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس سے اوپر کرو گے تو گناہ ہو. تو تھوڑا ڈانٹ والا, تھوڑا سا نا آپ کو ان کو تھوڑا سا ڈسپلن بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور انسان کو, میں نے وہی والی بات بتائی کہ دیکھیں سیوسائڈ سے ریلیٹڈ مسائل میں شریعت نے سختی کیوں کی ہے. یعنی نیچرلی ایک بندہ سمجھتا ہے یار ایک بندہ اتنی مشکل سے گزر رہا ہے, اس کے ساتھ ہمدردی, ہمارا دین کہتا ہے یہاں پہ ہمدردی نہ کرنا, ہمدردی والا فیز پہلے تھا. اب یہ بندہ اس ورش پہ اب اس کو سختی کی ضرورت ہے, اب اس کو ہیرو نہ بنایا جائے. اور اسی طریقے سے علی بھائی جس طرح میں دیکھتا ہوں نا, یہ جو مینٹل النس کے شکار ہوتے ہیں, اگر آپ کسی یہ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں جہاں پہ اس طرح کے لوگوں کو رکھا جاتا ہے, وہاں پہ کچھ جگہوں پہ ان کو میجورٹی آف دا ٹائم سختی کرنی پڑتی ہے. بالکل. یعنی انسان سختی سیدھی بات ڈنڈوں کا پیر ہے. صحیح بات. کئی جگہوں پہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ان سے ہمدردی نہ کریں, یہ اصل میں ہمدردی ہوتی ہے ان کے ساتھ, لیکن آپ کا ایکشن وہ جو ایک اسٹرکٹنس, کیونکہ آپ کو اپنی ذات کے لیے وہ چاہیے. صحیح. آپ اپنے ذات سے میں بیچارہ, میں آپ کی یہ فیلنگز ہوں گی نا, تو نیچرلی آپ اپنے جسٹیفائی کرو گے کہ میری سوسائڈ کو. لیکن جب آپ کہیں گے یار میں کیوں کر رہا ہوں, مطلب وائی ایم آئی تھنکنگ دیٹ, میں پاگل ہوں, میں بچہ ہوں, میں چھوٹا ہوں. آپ کو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اپنے بارے میں ایک وارئر کا ڈیولپ کرنا ہے تاکہ آپ اس چیز سے باہر نکل سکو. میں آپ کو کچھ فالٹی تھنکنگز بتاتا ہوں. ایک بیہیویئر ہوتا ہے لرنڈ ہیلپ لیسنس. اوور ٹائم یو لرن دیٹ یو آر ایبسولوٹلی ہیلپ لیس, اور اس کا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا, اور وہ پاتھ وے اتنا اسٹرانگ بن چکا ہوتا ہے آپ کے برین کا. دیکھیں اٹس ویری سمپل. کوگنیٹیو سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ برین از لائک اے ہارڈ ڈسک. آپ کے ایک پورا ڈیٹا آپ نے اس پہ نا اپلوڈ کیا ہوا ہے, وہ ڈیٹا ہی چلی جا رہا ہے, آپ کے ایکشنز وہ ہیں, آپ کی سوچیں وہ ہیں, آپ کا جب بھی کوئی ٹریگر آتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں جو بیہیویئر ہے وہ وہی ہے جو وہ پاتھ وے نے بنایا ہوا ہے. تو سمپل ایز دیٹ اس پاتھ وے کو آپ نے اوور رائٹ کر کے ایک نیو پاتھ وے جو ہے نا وہ بنانا. اسی لیے ہمارا دین پازیٹیو تھنکنگ کی کتنی وہ کرتا ہے. اچھا ایک چیز مجھے انٹرسٹنگلی میں نے اور دیکھی کہ ایکسیپٹنس آف دا ایشو ہیلپس اے لاٹ.
many people they don't want to accept کہ انہیں OCD ہے, یا they don't want to accept the fact کہ مجھے کیوں ہو گیا. تو میں نے تو کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب انہیں یہ ایکسیپٹنس پہ لایا گیا کہ یار مان لو ہے اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور کوئی بات نہیں, اگر اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اس کے بدلے اگر یہ ایک آزمائش آ گئی ہے قبول کر لوں یار OCD کی, تو قبول کر لوں. اور کئی لوگ اس سے ہیل ہوئے سبحان اللہ قبول کرنے سے. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی نا, اس نے کہا پین از انیویٹیبل بٹ سفرنگ از بائی چوائس. یعنی تکلیف تو انسان پر اللہ کی طرف سے آتی ہے لیکن سفرنگ انسان خود کریٹ کرتا ہے. اگین یہی والی آپ کا جو ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر بتا رہے ہیں آپ کہ اللہ معاف کرے, وہ قبول ہی نہیں کر رہا بھائی, آپ کنسسٹنٹلی ریپیل کر رہے ہیں اور وہ کمپیئر بہت کر رہا ہے اسپیشلی خواتین میں. ان کو جب کاؤنسلنگ کی جائے نا کہ نہیں آپ اس کو قبول, وہ کہتے ہیں کہ نہیں فلانی جو ہے اس کا شوہر تو ایسا نہیں ہے, فلانے کے ان لاز تو بہت اچھے ہیں, میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا. یہ ریپیٹیٹیولی کہنا میرے ساتھ کیوں, بھائی قبول کر لیں, آپ کے ساتھ ہوا ہے تو آزمائش ہے. آپ کو کیا پتا اس کی لائف میں کیا آزمائش ہے, وہ تو آپ کو بس اوپر سے نظر آ رہا ہے نا. تو قبول کرنا یہ بڑا جو ہے نا ایک سولوشن. اچھا, رول آف اذکار دعاز امیزنگ. یہ تو میں نے خود پرسنلی دیکھیں, ہم بھی ایسی اسٹیٹس میں جاتے ہیں یا گئے ہیں پاسٹ میں جو ایک ڈپریشن کی اسٹیٹ ہے, الحمدللہ اس کو حاوی نہیں ہونے دیا. میں نے خود دعاؤں کا اثر دیکھا ہے سبحان اللہ. میں نے ایک جو ہے نا وہ اسی طرح بندے تھے, ان کو نیند نہیں آتی تھی, انسومنیا تھا اور بہت شدید ڈپریشن, گولیاں بھی کھا رہے تھے, سب کچھ چل رہا تھا. میں نے ویسے ہی میں نے کہا دیکھو آپ یہ سب کر رہے ہیں اچھی بات ہے, چلو میں ایک ایڈیشن کر دیتا ہوں, اس دعا کو پکڑ لیں, ربی انی مغلوب فانتصر, حضرت نوح علیہ السلام کی دعا. اور میں نے کہا اس کو فیل کر کے جو ہے نا پڑھو, اس کو نا فل اس سے پڑھو دل سے. تو سبحان اللہ کین یو بلیو اٹ کہ اس نے مجھے میریکولس امپیکٹ اس دعا کے بتایا کہ واقعی میں نے جب رب سے کہا نا کہ اللہ بے بس ہو چکا ہوں, اب نہیں میرے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں رہا, تو ایسی سکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی اور ایسا مطلب اللہ کی طرف سے وہ دوائیاں بھی افیکٹ کرنا شروع ہو گئی. تو یہ ہولسٹک ایک جو ہے نا وہ علاج ہونا چاہیے اس کا. تو جسٹ ٹو وائنڈ اپ کوئکلی کچھ اور میں چاہوں گا ہم نصیحت کریں, جیسے لڑائیاں فیملیز میں اور فیملیز میں تلخیاں, تلخ مزاجی, تانے دینا ایک دوسرے کو مینٹل ٹارچر دینا, ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا, کتنے اس سے مطلب وہ ڈپریشن جنم لیتی ہے اور کتنے گرجز جنم لیتے ہیں. اور پھر الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا ایسی فیملی میں سوسائڈل کیسز بھی آپ کو جو ہے نا وہ بہت ملتے ہیں. تو خدا کے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے پیرنٹس سے بھی کہ اپنی زبانوں میں نرمی لائیں, سب اپنی زبانوں میں نرمی لائیں, اپنے لہجوں میں نرمی لائیں, پیار دیں ایک دوسرے کو. اس پہ میں چاہوں گا آپ بھی ذرا ڈانٹیں, میں تو کہتا ہوں. میں اس میں کہتا ہوں کہ 2-3 چیزیں میں سمجھتا ہوں سولوشن کے حوالے سے اگر آپ بات کریں نا اسپیسیفکلی, تقدیر کا جو عقیدہ ہے نا, اللہ کی قدرت, اس کو ذرا سمجھیں ضرور اور اس کے بارے میں پڑھیں. بلکہ میں نے ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا تھا اس پر ایک اسکالر کے ساتھ مل کے, اور وہ پبلش ہوا بڑے اچھے جرنل کے اندر, انٹرنیشنل جرنل کے اندر. وہ ایک ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کس طریقے سے کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ کا ماڈل پریزنٹ کیا, اور اس کے اندر وہ سارا کانسیپٹ ہے نا وہ تقدیر کا ہے, اور وہ ایکسیپٹنس کی جو آپ بات کریں نا بار بار. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو یا اللہ کی قدرت کا کچھ نہ کچھ, یعنی اوبیسلی ہم اس کی حقیقت تو نہیں سمجھ سکتے بیکاز انسان بہت کمزور ہے, انسان کی نالج نہیں ہے اتنی, لیکن کچھ نہ کچھ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو, ان جو اللہ تعالیٰ کے ایکشنز ہیں, پریکٹسز ہیں, ان کی کچھ نہ کچھ حکمت کو جب ہم کنسیو کرتے ہیں نا, تو نیچرلی ہماری جو ہے نا وہ ایک کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ آٹومیٹکلی شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ. دا فرسٹ تھنگ آئی وڈ سجیسٹ از کہ تقدیر کے کانسیپٹ کو ضرور سمجھیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ سے محبت, جیسے ابن قیم نے کہا تھا نا, وہ اللہ سے کنیکشن یہ ایک دل کی غذا ہے, روح کی غذا ہے. اور ہمارے نزدیک جیسے ہم نے بات کی کہ ایک مسلمان کے نزدیک صرف مائنڈ باڈی نہیں بلکہ سول بھی ہے. مائنڈ کے ساتھ بیسکلی جو دل ہے وہ زیادہ انفلوئنس, اگر آپ کا دل اگر اذا صلحت صلح الجسد کلہ, جب دل صحیح ہے تو آپ کا پورا جسم ٹھیک ہے, آپ کا دماغ بھی ٹھیک ہے, آپ کے خیالات بھی ٹھیک ہیں. لیکن وہاں پہ اگر پرابلم ہو رہی ہے بار بار تو الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی. تو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا الٹیمیٹلی اس میں خیر. اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات بڑی بڑی بیماریوں سے انسان باہر نکل آتا ہے اس وجہ سے, بے شک وہ ڈائریکٹ کاز ہو یا انڈائریکٹ کاز ہو, ڈزنٹ میٹر. واٹ میٹرز از کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی رستہ بھی نکالیں گے, آپ کو ایموشنل اسٹیبلٹی بھی ملے گی, آپ کو اسی طریقے سے اللہ پہ توکل اور خیر کا آپ کا ایک پیراڈائم شفٹ بھی ہوگا, آپ کا جو ورلڈ ویو بھی چینج ہوگا, اور آپ چیزوں کی ایک اصل یعنی اللہ کی حکمت کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بصیرت عطا کریں گے, آپ ان کی حکمتوں کو سمجھو گے اور اس سے آپ کو دل کو سکون اور اطمینان بھی ملے گا. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں آخرت جو ہے, the concept of ایمان بالآخرہ,
خاص طور پہ اگر آپ مثال کے طور پہ انزائٹی بہت ہوتی ہے, اسٹریس بہت ہوتا ہے, جنت کے بارے میں پڑھیں. جنت جو ہے نا, جنت کا جو اللہ تعالیٰ نے جو جس طریقے سے قرآن مجید کے اندر تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا نا کہ جنت کے اندر کیا کیا ہوگا, اور احادیث میں تو سبحان اللہ بہت تفصیل ہے. ایک امید, دیکھیں یأس جو ہے نا یہ ایک بیماری ہے جو قرآن نے ذکر کی ہے. میں سمجھتا ہوں قرآن مجید نے 2-3, اگر آپ سائیکولوجیکلی پرابلمس کو دیکھیں, 3 بڑی پرابلمس کو قرآن نے ڈسکس کیا. ایک ہم کو جو بیسکلی انزائٹی آپ اسٹریس کہہ سکتے ہیں, اور ایک حزن یا حزن ہے جس کو ہم ڈپریشن کہہ سکتے ہیں, پرولونگ غم جو ہے, اور تیسری الیأس مایوسی ہے. یہ 3 چیزیں قرآن مجید نے ذکر کی ہیں. اگر آپ ان 3 چیزوں کو یعنی امید, محبت اور ایمان بالآخرہ, یعنی لو, محبت, رجا, امید, اور اسی طریقے سے تیسری چیز جو ہے نا وہ ہے آپ کا خوف. اگر آپ ان 3 ایموشنز کو صحیح طریقے سے مینیج کر لیتے ہیں نا, اور وہ آپ لوگ نا ایک بڑا اچھے انداز سے آپ اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں. اور اگین اس کے ساتھ یہ چیز ایڈ کرنا کہ فیملی کے ساتھ ون آف دا میجر ریزنز, وہ جیسے بڑی ایک لانگسٹ, ون آف دی ہارورڈ کی لانگسٹ ریسرچ ہے جس کے اندر بتایا, اس کی کنکلوژن یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے فیملی ریلیشنز میں جن کے اچھے ہیں, صلہ رحمی کرنے والے ہیں, جن کے آپس کے معاملات تعلقات اچھے ہیں, اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی یعنی ایسے لوگ کی سروائیول اور اس طریقے سے ویل بینگ اور ہیپینس اسکیل کے اندر بہت زیادہ وہ ہائی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں بیسک چیزیں ہیں, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اللہ معاف کرے. ہمارا دین بھی بار بار اس چیز کو ہمیں ہیمر کرتا بتاتا ہے. بس باقی بس اینڈ یہی ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا, دیکھیں کوئی بھی کسی بھی حالات سے, یہ ہمارے بہن بھائی گزر رہے ہیں, بے اولادی ہے یا کوئی فیملی ایشو چل رہا ہے, کوئی لڑائی جھگڑا ہے, کوئی بہت ہی آپ کو مجبور کر دیا گیا ہے, کوئی فیملی فیوڈز ہیں, لڑائی مطلب انمیٹی تک بات جو ہے نا وہ گئی ہوئی ہے, یا اللہ معاف کرے کوئی بہن ہے اس کا حرام ریلیشن تھا, اب اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, اس کی پکس لیک ہو جائیں گی, ویڈیوز لیک ہو جائیں گی. نو میٹر کچھ بھی چل رہا ہے, سب سے پہلے تو گو ٹو اللہ, سجدہ کریں لمبا, استغفار کریں, اللہ کے آگے روئیں, بہت زیادہ روئیں کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں, میں بالکل مغلوب ہو چکا ہوں, اے اللہ بس میری مدد فرما دے یار, اب میں تجھی پہ ریلائے کرتا ہوں. آپ یقین کریں اتنے پاورفل سینٹینسز ہیں نا کہ اللہ میرا کیا بنے گا. مطلب بندہ یہ کہے اللہ سے کہ اللہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, رات کو سونے سے پہلے باتیں کرے اللہ سے. سب سے پاورفل تو یہ ہے اللہ سے. دوسرا سپورٹ سسٹم, پلیز اپنے ارد گرد ایسے لوگ ڈھونڈیں, دوست ہو گئے, دوست ان سے شیئر کریں انشاءاللہ. اور سلوشن ہے, بڑی ہی ریئر سچویشن ہے کہ سلوشن ہی کوئی نہیں ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسی کوئی ریئر. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی, اور بے شک تنگی کے ساتھ ایک مشکل ہے تو 2 آسانیاں اللہ رب, اور ساتھ کا کہا ہے, یعنی کہ بعد ہے, ساتھ ہے اس کے. ٹرائی ٹو لک انشاءاللہ کہ وہ کیا ہے, وہ آسانی کیا ہے, مجھے ریلیف کہاں سے مل سکتا ہے. تیسرا کاؤنسلنگز بھی کروا سکتے ہیں آپ, ایون میڈیسنز اگر پرسکرائب ہوتی ہیں لے لیں. ڈاکٹر ایک کمپیٹنٹ ہے, اچھا سائیکیٹرسٹ ہے, یو کین ٹیک دوز میڈیسنز انشاءاللہ, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ہیل کریں. اور ٹاکسک انوائرمنٹ سے علیحدہ ہونا, یہ اس کی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ اتنا منہ نہ لگیں ان لوگوں کے جن کی وجہ سے یہ آپ کو کاز کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ ٹرائی ٹو سیک ہیلپ نو میٹر وٹ یو آر گوئنگ تھرو. انشاءاللہ مت ڈریں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذات ہے جو ایک زمین سے ننا سا بیج جو ہے پھاڑ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورا ایک جو ہے نا وہ پودا اگا دیتا ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا. ہوپلیس سچویشن تھی وہ کمپلیٹلی, تو اس لیے یہ ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آپ کو کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ہوپلیس نہ ہو ہماری یوتھ. اذکار, دعا, اسی طریقے سے دین کی طرف. دیکھیں خیر اس میں ہے, کنکلوژن یہ ہے کہ دین کی طرف پلٹیں, سیدھی سی بات ہے. اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی خیر ملے گی, آپ کو ہمیشہ بہتری ملے گی, اور آپ کو ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی رستہ کھول دیں گے جس سے آپ کو ایٹ لیسٹ اپنی بیماری کو آپ اوور کم کر سکیں. اور ایک آخری بات, مجھے کل ہی ایک یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے کہا کہ سر آئی ہیو نو ہیلپ, مطلب میں اپنی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں, آئی want to get out of this situation but no one is there to listen to me, no one understands me. تو میں نے وہ مولانا رومی کے کچھ کوٹس بہت اچھے ہیں, تو میں نے اسے ایک کوٹ بتایا کہ مولانا رومی کا کوٹ ہے کہ if you look darkness everywhere look again you may be the light. اوہ سبحان اللہ. تو دیکھیں بڑا دوسروں کے لیے خیر کا باعث بن جائے. ہاں مطلب آپ ہو سکتا ہے اللہ آپ سے کوئی کام لینا چاہ رہا, سبحان اللہ, اس لیے آپ کو کوئی ہیلپ نظر ہی نہیں آ رہی. اللہ ہو سکتا ہے چاہ رہا آپ خود پڑھو, خود امپاور ہو اور دوسروں کے لیے ہیلنگ بن جاؤ انشاءاللہ.
تو اس پرسپیکٹیو سے بھی سوچیں. ضرور. اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے سب کو اور شیطان سے ہمیں محفوظ رکھے, اور گھروں میں نحوست کا ماحول ختم کریں, قرآن مجید لائیں. یہ میوزک اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا نحوست لاتی ہیں, نحوست سے پھر ڈپریشن, وہ اس کا آفٹر افیکٹ ہے ایک. تو اپنے گھروں میں بھی اسلامک ماحول لائیں, قرآن مجید کی تلاوت چلایا کریں انشاءاللہ. اپنے بچوں کو سمجھیں, اگر کسی کو ڈپریشن ہے پلیز سمجھیں, ایمپتھی دکھائیں انشاءاللہ. اور ریلیجس لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ ذرا انڈرسٹینڈ کریں, اگر کوئی بندہ او سی ڈی یا اس لیول کا آ رہا ہے تو اس کو ایسے ہی مزید ٹاسک نہ دیے جائیں. مطلب اگر آپ سے نہیں ہینڈل ہو رہا تو مت ہینڈل اس کو کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات